اب جیسے ہم نے اس اندر کی اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر اپنے تھاٹ کو چینلائز کیا، اٹس لائک ہمارے اندر روشنی ایسے لائٹ کی کنیٹکس چلے جا رہی ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے سکتی، وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ایسے موو کر رہی ہے روح جو ہے، اور انتظار کر رہی ہے کہ کب ہم اپنے کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کی تھاٹ کو اس اسپیڈ پہ لے کے آئیں اور وہ ٹریول کر جائے. اور جیسے وہ ٹریول کرے تو اس کو دنیا ایسے کر کے نظر آئی جو میں نے ٹائم بینڈ کر کے بتایا کہ یعنی اس ناؤ سے ہم نکلے، اور یہ وہ ناؤ ہے، اور یہاں سے ہم ایک دم برڈز آئی ویو پہ آ کے سارا کا سارا اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھ کے ہم کہیں او مائی گاڈ اٹ از سو ایزی ٹو اسٹریچ بینڈ اینڈ ڈائلیٹ ٹائم کہ یہ میرا اسٹارٹ ہے اور یہ میرا فیوچر ہے، یعنی یہ ایسے پلیٹ فارم ہے، فیوچر ہے. میں نے کیا کرنا ہے، خالی اس کو ایسے کر کے بینڈ کرنا ہے، تو میں اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، انسیپشن سے لے کے ایٹرنٹی تک، میں ایسے ایک سیکنڈ کے اندر دونوں کو جوڑ کے میں بتا دوں آپ کو کہ کس سن میں کیا ہوگا، کب کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوا تھا، یا میں کب جا کے چینجز کروں اس کے اندر اور پورا اسپیس ٹائم کنٹینیو میں ڈسٹروائے کروں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا، ہم نے آدم علیہ السلام کو جانوروں کے نام سکھائے. جانوروں کے نام کیسے سکھائے، کب سکھائے، کیوں سکھائے، اور یہ جانوروں کے نام سکھانے کی بات ہی کیوں ہے، کیوں یہ نالج ٹرانسفرنس کی بات کیوں ہے، کیونکہ وہ شعور جو دنیا جہان کی کریشن سے پہلے کا تھا وہ عنایت کر دیا. اب یاد ہی کرانا ہے، میں نے خالی میمورائز کرانا ہے، جیسے آقا علیہ السلام کو کہا اے نبی یاد کیجئے، اس کو بھی میں نے خالی یاد کرانا ہے، تو وہ باقی چیزوں سے سپیریئر. anybody any being would see it clearly کہ oh my god اس کو تو اس لیے یہ یاد آ گیا ہے یا یاد کرا دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر تو وہ عمر ڈال دیا کہ جس میں اس کو اگر اللہ تعالیٰ یاد کرنے کا کہیں گے تو وہ یہ بھی یاد کر لے گا کہ ابلیس بنا کب تھا اور ابلیس کی بلنڈرز کیا ہونے ہیں، ابلیس مجھے کب ڈسٹریکٹ کرے گا، یہ تک یاد کرایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس وہ عمر موجود تھا جس عمر کے تھرو وہ تمام اس ٹائم کو بینڈ کر کے فرام ایوری پارٹ اوپر ریلم آف فیٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنی قسمت، لوگوں کی قسمت، دنیا کی قسمت، آخرت کی قسمت. آقا علیہ السلام کو جب معراج پہ لے کے گئے تو آقا علیہ السلام کو جنت اور دوزخ دکھائی، جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ دکھائے، جنہوں میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے. سر ابھی آپ نے جو یہ کہا کہ وہ شرک میں آ جائے گا کا خود ہی یعنی کہ مخلوق مطلب انسان کو سجدہ کرے گا، تو سجدہ آدمی کا تو پتہ ہے نا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ان کے فادر نے بھی کیا، کیونکہ یہ پہلے جائز تھا، تو بعد میں آپ سے اسلم کی امت پہ حرام کیا گیا، کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. آپ یقین کریں 70% میری جو نیچر پہ جو غزلیں ہیں، شعر ہیں، وہ سارے انہی مائیگرین کے 2.5-3 مہینوں کے اینول فیزز میں. اس کو ہم اس کو گھر جانے نہیں دے رہے، ہم قید کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو، اصل میں اس کو ہم نے آزاد کرنا ہے. کیوں؟ مولا علی کو جب وار ہوا تو مولا علی نے پہلی چیز کیا بولی؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بیکاز ہی نیو ناؤ اٹس گوئنگ ہوم، ناؤ دی ایلین از گوئنگ ہوم، دی یو ایف او از سپوزڈ ٹو ناؤ اینڈ اٹس جرنی ہیئر، اٹس ایکسپیڈیشن ہیئر. جو کچھ اس نے ایکوائر کرنا تھا کر لیا، بس اس نے کر، اور گھر میں ویلکم ہوگا اس کا. اتنے مدت 63 سال لگا دیے پاکستان. آپ یہ کیوں کہتی ہیں آپ آقا علیہ السلام سے نہیں ملی؟ مسئلہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں ٹائم ٹریول ہوتی ہے. آج تک انسان یہ سمجھتا رہا تھا کہ ٹائم ٹریول شاید اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے. ٹائم ٹریول ایسے نہیں ہوتی باڈی میں، باڈی کے ساتھ آسمان پہ جانے سے. ٹائم ٹریول ہوتی ہے کہ آپ معراج مینس کہ آپ وقت سے باہر آ گئے، آپ کے سامنے قیامت، جنت، دوزخ، سب کچھ. وہی لوگ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ حشر میں پائے گئے، وہ دیکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام جنت میں بھی دوزخ میں. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ ٹائم کی قید سے نکل کے یہ سب چیزیں ایسے پلیٹ فارم پہ پڑی ہوئی دیکھ. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اب گاندھی صاحب کیوں اس کو ڈریم کہتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ٹائم ٹریول کسی اسپیس شٹل میں ہوتا ہے. اب جا کے سائنس کو پتہ چل گیا کہ is based on the question that we received from one of our Grey Lounge members, a recently joined member. اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ شعور اور تحت الشعور میں کیا ڈفرینسز ہیں اور کیا ہیں. تو اس کو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ایکسپلین کروں، کیونکہ over the past few months based on our various podcasts لوگوں نے تصور سے ریلیٹڈ بہت سے کوشچنز پوچھے، اور یہ جو شعور لاشعور کی بحث ہے یہ بیسکلی میرے اندازے میں، میری سوچ کے مطابق یہ سب کی سب بحث جو ہے وہ تصوف کے چیپٹر کی بحث. چونکہ ہم پچھلے 3 ایپیسوڈ سے سیلف کو ڈسکس کر رہے ہیں، سیلف اسسمنٹ، سیلف ریئلائزیشن، ایگزسٹنس آف دا ٹرم سیلف کہ وہ کیا ہے. ہم نے اس میں کچھ چیزیں آلریڈی ڈسکس کی ہیں، بیچ میں کچھ ہم نے اقبال کی فلسفی کی صورت میں بھی ڈسکس کی کہ وہ سیلف کو کیسے دیکھتے تھے. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سائنٹیفکلی بتانا چاہوں گا کہ کیسے ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا آپ کے لیے، وہ ساتھ دکھاؤں، کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں. آپ میں سے جو بھی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا سائنس آف ٹائم اینڈ اسپیس کو سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ شعور کو آج ایک مختلف
طریقے سے دیکھیں گے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بیسک انٹیلیجنس دی. ایک وہ انٹیلیجنس جو ہماری اس جسد خاکی میں ہماری برین ریلیٹڈ انٹیلیجنس ہے، جو بیسڈ ہے اس نالج اور انفارمیشن اور ایجوکیشن کے اوپر جو ہم نے دنیا میں ایکوائر کرنی ہے اسٹارٹنگ فرام دا ویری برتھ آف ہاؤس. اور وہ کیسے کہ جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں ساؤنڈ ویوز اور لائٹ کے پارٹیکلس ہمیں اس ایکسپوجر کے تھرو سکھانا سمجھانا شروع کر دیتے. کس چیز کو؟ جو ہماری فزیکل ورلڈ کی ایگزسٹنس ہے اس کو. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ انسان اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ ہم عہد الست اور ارواح ٹو برزخ سیریز میں کافی ان ڈیپتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ارواح کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے ارواح کے کچھ ڈائلاگز ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ارواح کے آپس میں انٹریکشنز ہیں. ارواح کی ایگزسٹنس ہے کسی ایک علم میں جہاں پہ تمام ارواح پائی جاتی ہیں، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں. پھر ارواح کا ایک سفر ہے عالم ارواح سے قبل، اس کی بگننگ، پھر عالم ارواح سے سٹارٹ، پھر عالم اسباب میں آنا، پھر عالم اسباب سے عالم برزخ، اور عالم برزخ سے پھر ایونچوئل پروسیس آف جنت اور دوزخ، اور بیانڈ جنت اینڈ دوزخ some eternity that we have limited knowledge of, but enough knowledge to give us food for thought, for us to think about, for us to establish an opinion about it, not contradicting it by any means with Quran and Hadith. اب یہ جو پورا سفر ہے، میں نے اس کا چھوٹا سا چارٹ بنایا ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ بنا رہا تھا. اچھا، یہ ایک سفر میں نے بنانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کلیئر نظر آ رہا ہے. یس، کلیئر نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ ایک ریلم آف فیٹ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہے، اس ریلم آف فیٹ سے ایک ڈوئل ایرو ادھر اور یہ ایک ایرو ادھر ہے، جو دونوں طرف موو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سے سٹارٹ لے رہے. جیسے ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناؤ. ٹھیک ہے، یعنی let's assume that now currently we are placed here. یہ ناؤ ہو گیا تو یہ ہمارا ریسنٹ پاسٹ ہے، اور یہ ہمارا انسیپشن اینڈ سٹارٹ. یہ سفر طے کر کے ہم یہاں تک ناؤ پہ آئے، وقت میں آن دا فیبرک آف ٹائم ہم یہاں پہ آئے. اس کے بعد ہم فیوچر کی طرف چل پڑے، اور فیوچر سے چلتے چلتے ابھی ہم کیونکہ ناؤ ہے تو ہم فیوچر کو خالی اسیوم کرتے ہیں، اور اس فیوچر سے آگے ہم ایک ایکسپیکٹڈ فیوچر، ایک پروجیکٹڈ فیوچر، اور ایک فور ٹولڈ جو احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں اینڈ آف ٹائمز کی فور نالج ہے ہمارے پاس، اس سے گھومتے ہوئے واپس ریلم آف فیٹ میں انٹر ہو گئے. اب اس کو میں نے ایک سرکل کی صورت میں اور ایروز کی صورت میں بیان کیا ہے. اب یہ جو سارا پروسیس ہے سٹارٹ سے لے کے ناؤ تک کا، یہ یہاں سے کچھ اس طرح دکھے گا. یہاں جہاں پہ ٹائم بینڈ ہو کے اوپر سے دیکھا جا رہا ہے، یہ بھی ہم اس پہ واپس آتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آپ اس ناؤ سے نکل کے ادھر آ جاتے ہیں، برڈز آئی ویو پہ آ جاتے ہیں. اب جیسے آپ اس برڈز آئی ویو پہ آتے ہیں تو ہم جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ اچھا یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، یہ کوئی سم ویئر عالم ارواح ہے. عالم ارواح سے ہم دنیا میں آتے ہیں، آتے 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 ہم سفر طے کرتے ہیں، اور یہاں آ کے بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے اور ہم نے کہاں کو جانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ڈارک لائن جا رہی ہے جس کے آگے لکھا ہوا ہے سب کانشیس. یعنی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ارواح میں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ ہم نے یہاں سے پورا سٹارٹ سے اینڈ دیکھ لیا، اور یہ ڈائلیٹ ہو رہا ہے ٹائم کی صورت میں کہ اوپر سے دیکھیں گے تو ہمیں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کا پورا سفر دکھے گا. اور جیسے ہم دنیا میں آتے جائیں گے، یہ شیڈڈ سی لائن ہے جو ہمیں ٹائم ڈائلیٹ کر کے دنیا میں ہمارے ایکسپیرینسز دکھائے گی. اب یہ دنیا کا ایکسپیرینس ہماری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھتی ہے، جس کو ہم برین کہتے ہیں یا مائنڈ کہتے ہیں. اور یہ جو اوپر سے دیکھا ہوا علم ہے، اس کو ہم سب کانشیس نالج کہتے ہیں. اور ان دونوں کا کنیکشن جہاں بنتا ہے، ایکچولی ان دونوں کا کنیکشن جہاں بنتا ہے اس میں ہماری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ، میننگ ہمارا برین. اب آپ نے سمجھنی بات،
ہمارا برین ایک انٹیلیجنس ہے اور ہمارا اروا میں دیکھا ہوا فلم سٹرپ کی طرح پوری دنیا کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ایک دوسری انٹیلیجنس ہے. اب انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم بتایا گیا ہے. یو ہیو ویری لمیٹڈ نالج اباؤٹ ارواح روح. بٹ ایک چیز بیان کی ہے کہ وہ امر ربی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. یعنی ہمارے اندر اس جسد خاکی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک امر پلیس کیا. جب وہ امر ربی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امر ایگزسٹ کرتا تھا انسان کی ایگزسٹنس سے بھی قبل. یعنی وہ رب کی کوئی چیز ہے جو ہمارے اندر انٹر کی گئی, تو وہ رب کی ایک سرٹن اماؤنٹ آف وزڈم, نالج, انفارمیشن, ایکسپوجر, ویزیبلٹی, ایگزسٹنس, calculations, assumptions, predictions, forecast to the utmost precise outcome. یعنی اوپر سے جب امر ہمارے اندر انٹر ہوا تو ہمارے اندر ایک ایسا علم انٹر ہو گیا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ پوری کل کائنات کا نور ہے, علم ہے, نالج ہے, وزڈم ہے, شعور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا امر ہمارے اندر انٹر کر کے ہمیں کیا چیز دی جو سب سے زیادہ سپیریئر ہو گئی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا امر in carrying all the knowledge of whatever there was before the existence of anything but the Lord himself. اب یعنی ایک ایسی چپ انٹر کر دی, ایک ایسی USB انٹر کر دی, ایک ایسا ڈیٹا انٹر کر دیا جو itself in the shape of نور یا نالج یا لائٹ یا روشنی یا وزڈم, وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے انٹر کر دیا. اب جیسے وہ انٹر کر دیا ہمارے اندر, تو ہمارے پاس beneath this physical realm exists the knowledge of everything. Everything that can ever exist, that has ever existed, that will ever exist, and however it may end or may survive even post-end. یعنی یہ ایک نالج کی چپ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے انٹر کی, اور اس چپ کے ارد گرد ایک AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کالڈ ہیومن باڈی اس کے ارد گرد ڈالی, اور اس ہیومن باڈی کو پلانٹ پہ اپنے موزوں ایٹماسفیئر کے اندر پنپنے کے لیے چھوڑ دیا. اب اس دوران کیا ہوا؟ یہ جو میں نے آپ کو چارٹ دکھا, ایک کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ نے اپنا تجزیہ شروع کیا, کیپنگ سب کانشیس اسٹیٹ آف نالج اینڈ وزڈم بیہائنڈ. اس نے وہ سیکھنا شروع کیا, اس نے سمجھنا شروع کیا کہ میں ایک ایسی پلانٹ پہ, ایک ایسی دنیا پہ اتار دیا گیا ہوں جہاں پہ میرے AI کو, میرے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, میرے برین کو, میرے مائنڈ کو سب کچھ ایکوائر کرنا ہے فرام دا ویری اسٹارٹ ٹو دی اینڈ. اور اس اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک نہ صرف یہ کرنا ہے کہ دنیا کا تجزیہ کرنا ہے, بلکہ اپنے اندر بلٹ ان چپ کو ایکسس کرنا ہے, تاکہ جب میں کوئی چیز تجزیے سے گزاروں تو اندر سے ایک ویریفیکیشن آٹومیٹکلی ہوتی رہے کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, اس کو ایسے کر دو, اس کو ویسے کر دو, کرتے 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 آپ کو رستہ دکھانے کے لیے وہ نالج اسپیکس فار اٹ سیلف. اب وہ اس کے پر آگے ڈیٹیل میں کہ ہاؤ ڈو وی کنیکٹ دوز ٹو, لیکن یہ ایک امر ربی موجود ہے. اب یہ جو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کے پیچھے, جی ابھی انٹیوشن پہ بھی آتے ہیں ایگزیکٹلی, یہ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کے پیچھے ایک سب کانشیس ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل بینگ ہمیں چلا رہی ہے. اور جیسے ہم تھک جاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, تو یہ واپس اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں, اور یہ جو ٹائم بینڈ کر کے میں نے دکھایا آپ کو, وہ اس ٹائم بینڈ کر کے ایک سرٹن پورٹل میں واپس آتی ہے, اور پھر اوپر سے سارا کچھ اینالائز کرتی ہے. وہ ہمیں خواب کی صورت میں, رنگ برنگی چیزوں کی صورت میں دکھاتی ہے, دیکھتی ہے, ہم خود ہمارے اندر کا جو روح ہے تو دیکھتی ہے. وہ جب واپس انٹر ہوتی ہے, وہ ایک سرٹن ڈیٹا لے کے آتی ہے, وہ ڈیٹا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان ساری شکلوں میں جو شکلیں ہماری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آتی, چوہا, سانپ, کوئی جانور, کوئی پانی, کچھ چیزیں ہیں, وہ اس میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اٹس لائک میں آپ سے عربی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ عربی کے کچھ لفظوں سے کچھ چیزیں تصور کر کے ترجمہ سا بناتے ہیں, اور میں کہتا ہوں آپ کا ترجمہ غلط ہے یا آپ کا ترجمہ 10% ٹھیک ہے. آپ کہیں گے مجھے عربی سے اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, اس لیے آپ کی جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ سمجھ میں آئی, جو نہیں آئی وہ نہیں آئی. جس دن آپ کو عربی آ گئی اس دن آپ کو میری تلاوت سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی اسی طرح اروا نے جو چیز آپ کو خواب میں دکھانے کی کوشش کی, جب وہ ٹرانسلیٹ ہوئی تو اس ڈکشنری میں اور اس ڈائریکٹری میں سے اور اس ووکیبلری میں سے اس نے وہ چیزیں آپ کو مناظر دکھائے جو آپ کی ابھی تک کی زندگی میں ایگزسٹ کرتے ہیں کارٹونز کی صورت میں. اس نے آپ کو, آپ ہی کی روح نے اس کو آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی, اور ان دو انٹیلیجنس کی کمیونیکیشن میں
تھوڑا سا گیپ کس چیز کا آیا کہ یہ بیچاری جو جسد خاکی ہے یہ 10 20 50 100 سال کی ہے، جبکہ یہ امر ربی کائنات سے کی کریشن سے بھی پہلے کا امر ہے. یہ اتنی بزرگ ذات ہے، اتنی بزرگ چیز ہے، اور یہ اتنا ویسٹ اسپیڈ آف لائٹ سے اپنا نالج گین کر چکی ہے کہ جب وہ نالج ٹرانسلیٹ ہوتا ہے خواب کی صورت میں تو وہ اس لائک میں ایک 3 سال کے بچے کو PhD کی کتاب میں سے راکٹ بنانا یا کوئی ایسی چیز بنانا سکھا رہا ہوں، اور میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ اس کو میں کیسے بتاؤں. اس کی گڑیا دکھاتا ہوں میں اس کا کھلونا دکھاتا ہوں میں اس کو کہ بیٹے یہ ہے کھلونا، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایک ہاتھی ہے، یہ ایک چوہا ہے. یہ جب ہاتھی آئے تو سمجھنا کہ یہ اس کا یعنی میں خود کنفیوزڈ ہوں ایک 3 سال کے بچے کو ایک 200 سالہ آدمی ایک رات کے اندر خواب کے اندر اس نے اس کو کیسے سمجھانا ہے، اس کے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے. اب جیسے وہ اس کے لیے وہ امپاسبل ہوتا ہے تو وہ کمپیل کرتا ہے اس کو پش کرتا ہے، اس کو ڈرونے خواب بھی دکھاتا ہے کہیں کہ یہ جاگے ایک دفعہ تو خواب کو ویلیو دینا شروع کرے. شاید یہ کسی سے کنسلٹ کرے تو وہ اس کو کوئی رستہ دکھائے اور ادھر سے کچھ نالج آئے. شاید کسی تجربہ کار آدمی سے ملے جس کا اس کی عمر سے زیادہ کا ڈائریکٹری رکھتا ہے. جیسے میں اس کو یہ جا کے اس کو ان جانوروں کی شکلیں بتائے گا تو وہ شخص اپنے تجربے کا اچھا تمہاری عمر میں کیا عمر ہے تمہاری، اچھا اتنی ہے، اچھا خواب کس ٹائم دیکھا تھا، اس ٹائم اچھا اگر تم نے یہ دیکھا تھا تو میرا تجربہ بتاتا ہے کہ تمہاری ہی روح یہ بتانا چاہ رہی ہے. کیونکہ جب وہ روح باڈی سے ایگزٹ ہوتی ہے وہ اوپر جا کے دیکھتی ہے وہ جو میں نے ٹائم بینڈ کر کے دکھایا، وہ جب اوپر جا کے دیکھتی ہے ادھر سے آ کے ایسے ٹائم کو بینڈ کر کے تو وہ آگے پیچھے پریزنٹ پاسٹ پروجیکٹڈ اور وہ ساری چیزیں دکھاتی ہے کہ اس شخص کا رستہ جو ہے وہ اس کو فلاں جگہ غلط جگہ لے کے جا رہا ہے، فلاں جگہ اس کو نقصان پہنچانے لگا ہے. اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے میری عربی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو، میری فرینچ انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ ہو، میری ایک مارشن ایلین لینگویج کیسے اس کو سمجھاؤں، جبکہ میں لینگویج میں بھی کنوے نہیں کر سکتا. اس کی خواب میں اس کو ڈائلاگ بھی نہیں یاد رہیں گے، خواب میں اس کو شکلیں یاد رہ جائیں گی، میں شکلیں کیسے دکھاؤں، وہ کیا کچھ کروں. یہ کمیونیکیشن کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اور سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کا ایسے کر کے فلوٹ ہو رہا ہے. اب یہ سب کانشیس اور کانشیس شعور، یعنی جو آپ نے اس دنیا میں جس کو ہم کانشیس مائنڈ کا ایکسپوجر کہتے ہیں، اس شعور کا اور اس تحت شعور کا، ایک ہوتا ہے لا شعور، یعنی کانشیس، سب کانشیس، انکانشیس. یہ جو کانشیس ہے آپ کا یہ وہ ہے جو آپ اس ادھر سے ایویلویٹ کرتے ہیں. سب کانشیس جس کو مد ہوشی کہتے ہیں، انکانشیس جس کو بے ہوشی کہتے ہیں، یعنی ہوش ہو گیا کانشیس، سب کانشیس ہو گیا مد ہوشی، یعنی پارشلی کانشیس اسٹیٹ اینڈ پارشلی سب کانشیس اسٹیٹ، پارشل گلوبل فزیکل نالج اینڈ پارشلی اسپرچل یا سولفل نالج. یہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں آپ کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں اور آپ آنکھیں بھی باندھے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو لوسیڈ ڈریمنگ بھی جس کو کہتے ہیں، وہ جو اسٹیٹ ہے جس میں کانشیس اور سب کانشیس آپس میں انٹریکٹ کر کے کوئی پکچر ڈرا کرنے کی کوشش. انکانشیس تو بالکل ہی آپ نے کانشیس اسٹیٹ کو سنوز کر دیا اور آپ کی سپر نیچرل جو ایکٹیویٹی ہے وہی چل رہی ہے اس طرح، چاہے کوما میں جائیں خدا نخواستہ یا بہت ڈیپ سلیپ میں جائیں آپ کو خواب بھی نہ آ رہا ہو، یا آپ انڈیوسڈ انکانشیسنس دیتے ہیں، کسی کو انستھیزیا دیتے ہیں سرجری کے ٹائم پہ، اس قسم کی جو بالکل انکانشیس اسٹیٹ ہے اس میں تو آپ کی کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے. اس میں آپ کی صرف اور صرف ارواح کا ایک سفر ہوتا ہے جو اگر واپسی پہ آپ کو یاد رہ جائے تو رہ جائے، یا وہ یاد کرا پائے تو یاد کرا پائے. جو سب کانشیس اسٹیٹ ہے وہ ہوتی ہے تحت شعور. اب لا شعور کا مطلب نو کانشیس اسٹیٹ اونلی دا پری ایگزسٹنس، کانشیس اسٹیٹ is only the conscious state of mind and not the pre-existence, and subconscious is the in between. ہم اکثر کہتے ہیں جملے میں سب کانشیسلی مجھے ایک جواب آ گیا، میرے تحت شعور میں کوئی بات پھنسی ہوئی تھی وہ میں نے بول دی، مجھے ورنہ اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیسے ہوا، ڈیجا وو ہو گیا، مجھے پریمونیشن ہو گئی، مجھے کوئی خواب آ گیا، کوئی ویژن آ گیا. یہ کیسے آیا؟ یہ جب آپ کی بیک اینڈ انٹیلیجنس آپ کی فور گراؤنڈ کی انٹیلیجنس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو گفتگو کر لیتے. اب یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں آپ سے کر رہا ہوں کانشیس اسٹیٹ کی، سب کانشیس کی اور انکانشیس کی، شعور کی، مدہوشی کی یعنی تحت شعور کی، اور لاشعور یعنی بے ہوشی کی. یہ وہ 3 اسٹیٹس آ گئی. لیکن انٹرسٹنگ بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ بقول حضرت دریا باشمی اور دنیا کسی کچھ اور مانتی ہے، آئی بلیو کہ اگر کوئی ڈائمینشن ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں تو وہ صرف اور صرف ٹائم کی ڈائمینشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی پیرلل ڈائمینشن ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں تو وہ اسپیس صرف اور صرف ٹائم بیسڈ اسپیس ہے. مطلب کہ اگر میں ابھی ٹائم میں واپس جا کے اگر میں یہاں سے چلتا ہوں اور ٹائم میں واپس جاتا ہوں اور یہاں پہ سرٹن چینجز کرتا ہوں تو جو اسپیس پہ چینجز تھے
جو ایگزسٹنس تھی وہ اریز ہو جائے. کسی نے بیک ٹو دا فیوچر مووی دیکھی ہے مائیکل جے فاکس کی؟ نہیں دیکھی ہوگی. 1980s کی مووی. آپ لوگ سب جو ہے وہ 1990s پوسٹ 90s کی پیدائش ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ٹائم مشین بناتا ہے اور اس میں پیچھے جاتا ہے پاس میں, اور وہاں پہ اپنی فیملی کو ٹکر جاتا ہے, اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو ٹکر جاتا ہے. اور وہاں کیونکہ وہ ٹکر جاتا ہے تو ان سے کچھ وہ ڈسٹربنس کر دیتا ہے پاس میں, سو مچ سو کہ اس کی اوریجنل ٹائم کی پریزنٹ میں اس کے ایگزسٹنس تک جیپرڈائز ہو جاتی ہے. اس کے پاس ایک تصویر ہوتی ہے اپنی, اس کی جیب میں پڑی ہوتی ہے, وہ تصویر تک اریز ہونا شروع ہوتی ہے. اس کی اپنی ایگزسٹنس, جو شخص خود ٹائم میں ٹریول کر کے ایگزسٹ کر رہا ہے, پاسٹ میں جا رہا ہے, وہ اپنی اس پاسٹ کے فیوچر یعنی کرنٹ پریزنٹ کی ایگزسٹنس تک کو نوٹیفائی کرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں دیر از نو سچ تھنگ ایز اسپیس. Space is the build-up of what your conscious state of mind believes in, what your conscious state of mind creates in front of you. مجھ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ سوالوں کے جواب دینے کا بڑا شوق رکھتے ہیں تو بتائیں کہ جنت کہاں ہے. تو میں نے سے کہا آپ کا سوال ڈرامٹک نہیں کرتا. جنت کہاں ہے نہیں, جنت کب ہے, دوزخ کب ہے, یوم حشر کب ہے. کہاں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ٹائم کی فیبرک پہ, ٹائم کی پلین پہ, ٹائم کی ڈائمینشن میں. یہیں پہ جنت بن سکتی ہے ایک وقت میں, اور یہیں پہ جنت تھی کسی وقت میں, جو سو کالڈ یہیں آپ محسوس کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو آپ یونیورس یا میٹاورس یا ملٹی ورس کا نام دے رہے ہیں. یہ آج آپ ملٹی ورس اور میٹاورس کا نام دے رہے ہیں, یعنی یہ آج اس دن آپ اس کا نام دے رہے ہیں. 10 سال پہلے میٹاورس لفظ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. 20 سال پہلے ملٹی ورس لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے یونیورس کی ایگزسٹنس بھی نہیں تھی. 50-100 سال پہلے مون کے علاوہ کسی پلانٹ تک کی ایگزسٹنس نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ آپ کو پتہ نہیں تھی, اس لیے نہیں تھی کیونکہ آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ نے اس کو وقت کے پلیٹ فارم پہ کریٹ ہی نہیں کیا. ایسے ٹائم پہ قرآن پاک آتا ہے, نازل ہوتا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے اور ستاروں میں غور کرو, فکر کرو, کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے. تو یہ کیا ہوا اچانک سے, جبکہ سائنس نے ایسٹرونومی نام کی کوئی سبجیکٹ کو تشکیل نہیں دیا تھا, کوئی کو تخلیق نہیں کیا تھا. تب کوئی سائزمالوجی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا, تب کوئی ایمبریولوجی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا, انیٹمی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا, اور ایسٹرونومی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بینگ ادھر سے دیکھ کے, کوئی بینگ اس پلیٹ فارم سے دیکھ کے اس وقت کے ناؤ کو انفارمیشن دے رہی تھی کہ بھائی یہاں پہ بھی کچھ ہے, فیوچر میں بھی کچھ ہے, اور کوئی اینڈ آف ٹائم بھی ہے. اور یہ سارے کے سارے کو, جس کو آپ اسپیس کہتے ہیں, اس کی ایگزسٹنس بھی آپ بنا چکے ہیں, بن چکی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بنے گی, اور پھر اس کو ہم فنا بھی کر دیں گے, تباہ بھی کر دیں گے, پھر اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے, پھر وہ روئی کے گولوں کی گالوں کی طرح وہ بکھرے گے, پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے. یہ سارے کی ساری گفتگو ایک سپیریئر شیپ سے, ایک سپیریئر بینگ سے, ایک اس کے امر کو ریئلائز کرانے. دیکھیں قرآن پاک میں سب سے خوبصورت باتوں سے ہم ڈسکس کر رہے تھے, سورہ احزاب تھی, اس کی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں, اے نبی یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا, تم سے, نوح سے, موسیٰ سے, عیسیٰ ابن مریم سے, ابراہیم سے. آپ کو یاد ہے ہم نے وہ آیت ڈسکس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا علیہ السلام کو یاد کروا رہے تھے. کیسے یاد کروا رہے تھے؟ کیونکہ وہ اس ریلم آف فیٹ میں موجود اپنے امر کو, جس کو روح کہتے ہیں, اس امر کو یاد کروا رہے تھے کہ ڈو ناٹ فرگیٹ what I have transferred into you is the ultimate source of knowledge and wisdom and information and data. Remember, try to remember. اب remember کیسے؟ اب میرے دماغ میں ایک سوال آتا کہ میموری ریکال کرنی ہے آپ نے, تو میموری تو یہاں پہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کوئی بات کریں گے تو بڑی لاجیکل بات کریں اور کمانڈ دیں گے کہ یاد کرو, تو اس کا مطلب ایک ڈویبل کمانڈ ہے, اور ان کو نبی پہ اتنا بھروسہ اور اعتماد بھی ہے کہ میں کہوں گا تو وہ یاد کر بھی لیں گے. اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے, بڑا کی پوائنٹ ہے. یعنی میری چائلڈہڈ میموری میں تو نہیں یہ بات, الستو بربکم کا وعدہ میری چائلڈہڈ میموری میں تو نہیں ہے, مجھ سے کوئی میری باڈی سے تو سوال نہیں پوچھا گیا تھا. اور اگر ہوتا تو میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہوتا, انہوں نے تو مجھے بچپن سے دیکھا ہوا ہے کہ بیٹے جب تم 3 ماہ کے تھے نا تو کچھ روشنی آئی تھی, انہوں نے تم سے سوال کیے تھے. نو, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یاد کروانے کی بات کرتے ہیں تو اس میموری کو نہیں وہ ٹچ کرتے,
وہ ایک اور انٹیلیجنس کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ٹرائی ٹو ریمبر. اب ایڈریس ہو رہے ہیں ایئرز تھرو جبرائیل علیہ السلام. ایسا ہی ہے نا, تو جبرائیل علیہ السلام آ کے آیت سنا رہے ہیں آقا علیہ السلام کو کہ اے نبی یاد کیجئے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, وہ ان کو بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی یاد کیجئے. اٹ از گیون, ٹیکن فار گرانٹیڈ, انڈرسٹوڈ کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کو کہا ہے تو آقا نے یاد کر لیا. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی ایسی الجھن میں نہیں ڈال سکتے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ ان سے کچھ کہیں اور وہ نہ کر پائیں. فار ہم اٹ واز لائک کن, اور وہ ہو جاتا تھا. اور آقا علیہ السلام کے لیے حکم ربی واز ٹو امیڈیٹلی ایکوائر. اب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو کہا اے نبی یاد کیجیے, تو آقا علیہ السلام نے 100%, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم مانے کہ یاد کر لیا. یاد کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ in a split second he transferred from the conscious state of mind, entered his subconscious state of mind, went back in time to recall کہ ایسی کسی جگہ پہ, ایسے کسی وقت میں جب یہ دنیا یہاں پہ اس سن میں موجود نہیں تھی, وہ سن ہی کوئی اور تھی, وہ ایئر ہی کوئی اور تھا, وہ وقت ہی کوئی اور تھا, جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی وعدہ لے رہے تھے یا مجھ سے کوئی ڈسکشن کر رہے تھے. اینڈ ہی کوڈ ریکال اٹ, لائک میں آپ سے کہوں کہ آپ کو یاد ہے ہبا آپ کا ایگزام تھا پچھلے ہفتے, تو آپ کے ہاں مجھے یاد آ گیا. یاد کریں آپ کا ایگزام تھا تو آپ کے بالکل مجھے یاد آ, کون سے والے کی بات کری, میں نے تو 4-5 سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہے, وہ فلاں سبجیکٹ آپ کے جی یاد آ گیا. اتنا ایزیلی آپ نے ایکسس کر لیا اپنا ایک ہفتے کا پہلے کا یا 2 ہفتے پہلے کا ایگزام. آقا علیہ السلام نے کتنے برس پہلے کی چیز ریکال کرائی اللہ تعالیٰ نے آقا کو, اور آقا علیہ السلام نے وہ ریکال کی. اٹ مینس ٹو ایکسس یور سب کانشیس is a matter of split second, and then to travel back in time is another matter of a split second, and recall an event wherever it was, because it was whenever, not wherever. Wherever it was on space does not matter. Whenever, yes, اچھا سوال آپ کس پہ آتے ہیں, how can we recall. اب جیسے ہم نے اس اندر کی اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر اپنے تھاٹ کو چینلائز کیا, اٹس لائک ہمارے اندر روشنی ایسے لائٹ کی کنیٹکس چلے جا رہی ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے سکتی, وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ایسے موو کر رہی ہے روح جو ہے, اور انتظار کر رہی ہے کہ کب ہم اپنے کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کے تھاٹ کو اس اسپیڈ پہ لے کے آئیں اور وہ ٹریول کر جائے. اور جیسے وہ ٹریول کرے تو اس کو دنیا ایسے کر کے نظر آئی جو میں نے ٹائم بینڈ کر کے بتایا کہ یعنی اس ناؤ سے ہم نکلے, اور یہ وہ ناؤ ہے, اور یہاں سے ہم ایک دم برڈز آئی ویو پہ آ کے سارا کا سارا اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھ کے ہم کہیں او مائی گاڈ, it is so easy to stretch, bend and dilate time کہ یہ میرا اسٹارٹ ہے اور یہ میرا فیوچر ہے, یعنی یہ ایسے پلیٹ فارم ہے, فیوچر ہے. میں نے کیا کرنا ہے, خالی اس کو ایسے کر کے بینڈ کرنا ہے, تو میں اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک, انسیپشن سے لے کے ایٹرنٹی تک, میں ایسے ایک سیکنڈ کے اندر دونوں کو جوڑ کے میں بتا دوں آپ کو کہ کس سن میں کیا ہوگا, کب کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیا ہوا تھا, یا میں کب جا کے چینجز کروں اس کے اندر اور پورا اسپیس ٹائم کنٹینیو میں ڈسٹروائے کروں اگر میں ایون ہوں, نیگیٹو ہوں, یا مجھ سے بلندر ہو گیا, مجھ سے کنٹرول ہوں. اب شعور لاشعور کے درمیان تحت شعور جو ہے, یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے تھرو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اپنے سب کانشیس ایگزسٹنس کو, یعنی یہ بیریئر ٹوٹ جاتا ہے, کانشیس اور سب کانشیس یونائٹ ہوتے ہیں, اسپیڈ آف لائٹ کے تھرو آپ کو لے کے جاتی ہے, اور آپ ٹائم کے اندر ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے آپ جیسے خواب میں کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے میں خواب دیکھتا ہوں, آپ خواب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں آج تو میں نے جب کریلی سے خواب دیکھا, میرے والد صاحب کو انتقال کیے 20 سال ہو گئے, and I was sitting with him. How was I sitting with my dead father when he had died 20 years ago? یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ It's not even possible. Yes, it is possible. Why? کیونکہ آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس نے یہ بیریئرز لگائے ہیں, جس کی ڈیفینیشنز نے بیریئرز لگائے ہیں کہ آپ آگے پیچھے وقت میں نہیں جا سکتے, ٹائم مشین بنے گی تو جائیں گے, وہ انجینئرنگ کا ایسپیکٹ رہتا ہے ابھی, اٹس اے میٹر آف انجینئرنگ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. جبکہ میں روز رات میں اپنے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے 20 سال سے انتقال ہو چکے ہیں جن کا میرے فادر کا, میں ان کو جا کے ایسے ملتا ہوں اور وہ بھی مجھے سامنے ملتے ہیں اور وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ ساری بات کہاں ٹائم پہ چلی گئی, کہاں شعور سے چلی, کہاں لاشعور, کہاں یہ سب کچھ, اس کو 1 منٹ کے لیے آپ نے ساری کی ساری ڈسکشن کو نہیں رکھی, بھولنا نہیں ہے, میں واپس آؤں گا اس پہ. 1 منٹ کے لیے ساری کی ساری ڈسکشن آپ نے یہاں رکھنی ہے, ٹائم اور اسپیس اور یہ سارا کچھ ایک جگہ رکھنا ہے, شعور لاشعور اور تحت شعور, یہ سارے یہیں پہ رکھنا ہے. میں نے آپ سے ایک بات آن دا سائڈ کرنی ہے جس سے آپ کا یہ سارا سیکوینس ایک بن جائے گا. اب وہ بات کیا ہے, دنیا میں 2 ہی
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो डिस्कस होते हैं पूरा। कोई दुनिया में आपसे पूछे ना कि दुनिया में अगर आप पूरा कैटेगराइज करें तो कौन से 2 सब्जेक्ट है, तो आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द क्रिएटर, डिस्कशन ऑफ द क्रिएटर एंड डिस्कशन ऑफ द क्रिएशन। आप क्रिएशन कैसे, कुल कायनात, खला, सितारे, दुनिया, मटेरियल, सब कुछ, ये सारी क्रिएशन, इंसान, हैवान, बिफोर इंसान, डायनासोर्स, एवरीथिंग फ्रॉम द एडवेंट ऑफ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम, एनीथिंग, वक्त, टाइम, हवा, एनीथिंग, ये क्रिएशन की कैटेगरी में आती है, एक सब्जेक्ट में आती है। एंड क्रिएटर, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आपने थोड़ी सी बात समझे। क्रिएटर और क्रिएशन का बेसिक डिफरेंस आपको बता, जिसके बाद आपको शऊर है, तो शऊर पे वापस ले जाऊंगा मैं, आपको कुछ चीजें क्लियर। क्रिएटर एक, अच्छा थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी साइंस के पैरामीटर में होगी, तो उसको प्लीज आपने दीन की रूह से या इस्लाम की रूह से उसको आपने नेगेटिव सेंस में नहीं देखना, क्योंकि मैं आपको डिस्कशन में कि कुछ ऐसी डायरेक्शन में लेके जाऊंगा जहां हम दीन को जरा एब्स्ट्रैक्टली देखें। अच्छा, क्रिएटर, डेफिनेशन ऑफ अ क्रिएटर, मैं अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर की गुफ्तगू कर रहा हूं। वो हमारे इस्लाम में क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, डेफिनेशन में क्रिएटर क्या होता है, मैं उसकी गुफ्तगू। क्रिएटर बाय डेफिनेशन क्या है, एक नेचुरल बल्कि सुपर नेचुरल अकरेंस है किसी ऐसी बीइंग की जिसकी सृष्टि में हर वक्त नेचुरल अकरेंस हो रही होती है, कुछ ना कुछ नेचुरल सुपर नेचुरली क्रिएट होता जा रहा होता है। वो एक नेचुरल अकरेंस है, वो एक इवेंटफुल सी बीइंग है जो हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिएट करे। साइंस कहती है कि द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। वो क्यों एक्सपैंड करे, क्योंकि वो नेचुरल अकरेंस है, जिसको नेचुरल अकरेंस को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, नेचर है। नेचुरल अकरेंस की एक नेचर है जिसको हम कुदरत कहते हैं। नेचुरल अकरेंस की एक आदत है, बिहेवियर है, कि वो हर वक्त क्रिएट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ये भी बनाओ। वो नेचुरली कुछ क्रिएटिविटी उसकी सृष्टि में, उसके बिहेवियर में नेचुरली चीजें अकर करवाना है। वो एक नेचुरल अकरेंस है, इसलिए इसकी बिगिनिंग तस्वुर नहीं की जा सकती। व्हाई? क्योंकि बिगिनिंग के लिए किसी मौजू एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। जैसे आपने क्रिएटर की बिगिनिंग की डिस्कशन की, तो आपने क्रिएटर को क्रिएटर की डेफिनेशन से निकाल दिया, गॉड को गॉड की डेफिनेशन से निकाल दिया, बिकॉज गॉड से पहले अगर कुछ तकलीफ हो रहा था या कोई एटमॉस्फेयर था जब गॉड तकलीफ हो, तो गॉड की डेफिनेशन में नहीं आता, जिसको हम कुफर कहते हैं। कुफर का मतलब क्या है? इलॉजिकल गुफ्तगू। कुफर का मतलब क्या है? डेफिनेशन की गलती। कुफर का मतलब क्या है? कि आपने बोंगी मारी है, आपने बेतुकी बात की है, आपने फजूल बात की है। क्योंकि अगर आप गॉड की कोई डेफिनेशन लिखेंगे तो गॉड से पहले फिर आप कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि गॉड की बिगिनिंग अगर करते हैं तो बिगिनिंग किसी ना किसी एटमॉस्फेयर में होती है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर गॉड से भी पहले था, नाउज़ुबिल्लाह की पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि फिर वो गॉड की डेफिनेशन पे पूरा नहीं करता। और गॉड रिप्रोड्यूस करे, ये लम यलिद वलम यूलद कुरान पाक में बता दिया कि गॉड बिगेट्स और नीदर इज गॉड बिगॉटन नॉर डज ही बिगेट। तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो क्रिएट जरूर कर लेता है। वो सेल्फ रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो क्रिएट करता है अपनी क्रिएशंस को तकलीफ दी। गॉड की सर्टेन डेफिनेशंस है, जहां आपने डेफिनेशन से इनहराफ किया, दीन ने कहा वो कुफ्र है और साइंस ने कहा वो ब्लंडर है, वो डेफिनेशन का एरर है, उसमें लॉजिक मिस हो गई, क्योंकि गॉड को गॉड की डेफिनेशन से नहीं निकाली। अब क्रिएटर एक नेचुरल अकरेंस है और उसका नेचर क्या है कि वो हर वक्त क्रिएट करे, इसलिए उसको क्रिएटर कहते हैं। इट इज अ कांस्टेंट। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अल-अराफ में ये मेरा ख्याल है कि और हम इस दुनिया का निजाम चलाने के लिए हर वक्त मसरूफुल अमल है। ये कुरान पाक ने अल्लाह ताला की नेचर की एक सिफत बताई है कि इट इज कांस्टेंटली बिजी, इट्स नेचुरल अकरेंस ऑफ क्रिएटिविटी। हर वक्त वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। अब ये एक नेचुरल अकरेंस है क्रिएटर की, और उस नेचुरल अकरेंस के प्रोसेस में से एक क्रिएशन को हम डिस्कस करते हैं, उसका नाम है इंसान, अदर देन द यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स एंड व्हाट नॉट। अब ये जैसे अल्लाह ताला ने एक इंसान क्रिएट किया, या जानवर क्रिएट किया, या परिंदा क्रिएट किया, या कोई दरख्त क्रिएट किया, प्लांट क्रिएट, उसकी लिस्ट में भी क्या डाल दिया कि वो नेचुरल अकरेंस सर्वत करता रहेगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहेगा, और कुछ भी नहीं तो सोचता रहेगा, समथिंग इमिट करता रहेगा। एंड एक सर्टेन टाइम पे आके एक प्लांट भी रिप्रोड्यूस कर देगा सीड की सूरत में, एक जानवर भी रिप्रोड्यूस कर देगा सिबलिंग की सूरत, सॉरी ऑफस्प्रिंग की सूरत। अब जैसे वो ऑफस्प्रिंग जनरेट कर रहा है, वो भी एक नेचुरल अकरेंस है, उसकी नेचर में एक क्रिएटिविटी आ गई है। वो उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो अपनी जात को रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी एग्जिस्टेंस को रिप्रोड्यूस करेगा, और अपनी क्रिएटिविटी से कोई चीज तख्लीक देना, चाहे वो पेंटिंग बनाएगा, चाहे वो स्कल्पचर बनाएगा, चाहे वो मशीनरी बनाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, एक जहाज बनाएगा, इंजन बनाएगा, चाहे वो शेर लिखेगा, गजल बनाएगा, उसकी नज्म बनाएगा, चाहे वो म्यूजिक करेगा तो गाना बनाएगा, गीत बनाएगा, वो एमिनेशन में जाएगा तो बंदूक बनाएगा। हर वक्त वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, और कुछ भी नहीं करेगा तो मेरी तरह इस तरह का कोई फलसफा क्रिएट कर देगा, या कोई फिक्शन क्रिएट करेगा, जस्ट सो दैट इट कैन फिट द लॉजिक ऑफ व्हाटएवर वन बिलीव्स इन। ये एक नेचुरल अकरेंस ऑफ क्रिएटिविटी उसमें बिठा दी।
اب یہ دو سبجیکٹس ہیں, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, میں نے آپ سے ایک ڈسکشن رکوائی تھی شعور کی اور تشعور کی اور لاشعور کی, اور پھر ٹائم اور اسپیس کی. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے یہ ساری کریٹر اور کریشن کی ڈسکشن کیوں کی ہے. یہ جو کریٹر کی نیچرل اکرنس کے اندر, اس پروسیس کے اندر کریشنز آ رہی ہیں جگہ جگہ جگہ, یہ کیونکہ اس نیچرل اکرنس کے اندر ہے. تو تصوف کیا کہتا ہے, اس نیچرل اکرنس ود ان دا نیچر کو وحدت الوجود, کہ یہ ساری نیچرل اکرنس اور ایگزسٹنس ایک ہی ایگزسٹنس کے اندر ہے. تو وحدت الوجود کے پورا وجود ایک ہی ہے. ہاں اس کی ڈسٹنکشن ہے کہ کریٹر اور کریشن میں ڈسٹنکشن ہے, ایک خالق ہے اور ایک مخلوق یا تخلیق ہے, لیکن اس نیچرل اکرنس کے پروسیس میں اس لیے وحدت الوجود. اور چونکہ یہ کریشن اس کریٹر کے ہونے کی شاہد ہے, شہادت دیتی ہے, گواہی دیتی ہے, تو یہ وحدت الشہود ہے. اور چونکہ اس کا فیٹ, وہ جو میں نے ریلم آف فیٹ بتایا, اس نے گھوم پھر کے واپس وہیں پہ آنا ہے, تو یہ فنا فی اللہ ہو جائے گا. فنا فی اللہ, بیک انٹو the same existence it is created in this natural occurrence. اب اگر وحدت الوجود, وحدت الشہود, فنا فی اللہ اور یہ نیچرل اکرنس اور نیچر آف کریٹر اینڈ کریشن ہم بتائیں گے, تو یہ شعور, لاشعور, تحت شعور ایک کریٹر کی ڈائریکٹ گفٹ ہے, اس کی کریشن میں اس کی ادا ہے جو آگے ٹرانسفر ہو گئی. یعنی میں نے ایک روبوٹ بنایا اور اس کو, اس کے ہاتھ بنائے, اس کو چلنے کا میکانزم, ٹانگیں بنائی, اور اس کے اندر پلاٹ کر دیا کہ تم یہ ٹانگ موو کرو گے تو چلو گے, دوسری ٹانگ موو کر چلو گے, ہاتھ ایسے اٹھاؤ گے تو ہاتھ ایسے گریب کرو گے تو پین پکڑ لو گے. یہ جو چیزیں پروگرامنگ میں نے ڈالی, یہ پروگرامنگ ایک نالج سے, وزڈم سے آ رہی ہے, جو گریٹر وزڈم آف دا لارڈ ہے. اس لیے میرے پاس جو نالج بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے امر کی صورت میں, روح کی صورت میں پلیس کیا, وہ نالج میری ایگزسٹنس سے بھی پہلے کا ہے. یعنی وہ نالج کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس سے پہلے کا ہے. تو یہ سپیریئر موسٹ نالج ہے. اب ہم آتے ہیں شعور میں اور تحت شعور میں, کہ کریٹر کی کا شعور کریشن میں آ گیا, کریٹر کا سیٹ آف ایکسپیرینس اینڈ نالج کریشن میں آ گیا. جیسے یہ کریشن میں آ گیا, جیسے ہی رب نے اپنا امر کسی ایک سرٹن مخلوق کو دے دیا, تو جو باقی کریشن ہے اس کی سپیریورٹی کو دیکھ کے حیران ہوئی اور نیچرلی جھک گئی اس کے سامنے. او مائی گاڈ, یہ کون سی بینگ ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ امر ڈال دیا which knows it all, which is in the body of this human being, which makes this human being a godly creature for us, not for his own kind, کیونکہ سب ایک جیسے بنا رہے ہیں, وہ تو وہ ایک دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتے. لیکن اس پرٹیکولر کریشن جو ہمیں جس کو یہ امر نہیں عطا ہوا, اس کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ وہ جھک جائے. اس لیے فرشتوں کو بھی جھکنے کا کہا, اور اس ابلیس کو بھی, جو کہ ایک اور کریشن تھا, جو فرشتہ نہیں تھا, فرشتوں کے ساتھ پایا جاتا تھا لیکن جن تھا, اس کو بھی کہا جھک جاؤ, کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر میں نے اپنا امر ڈال دیا ہے. وہ امر جو تم سب پہ اس طرح سے سپیریئر ہے, کیونکہ یہ تب میرے پاس تھا امر جب تم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ناؤ آئی ایم ٹرانسفرنگ دس ٹو دس پرسن, دس ہیومن بینگ, اینڈ میکنگ اٹ دی سپیریئر موسٹ. اب یہ جو چیز انسرٹ ہو رہی ہے, یہ وہ شعور ربی ہے, یہ وہ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے, جو لائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسرٹ کر کے ہمیں دنیا کی سب سے سپیریئر بینگ بنا دیا among the rest of the beings. اور تمہیں بہت سی مخلوقوں کے اوپر ترجیح دی, اور تمہیں بہت سی مخلوقوں سے افضل بنایا. اتنی مخلوقیں کہ جن کو تم نے زندگی بھر دیکھنا بھی نہیں ہے, سمجھنا بھی نہیں ہے, تصور بھی نہیں کرنا, ان سب سے افضل بنایا. میں چاہتا تو کسی اور کو بناتا, میں نے تمہیں بنایا کیونکہ تم دکھنے میں تو مٹی کے پتلے تھے, جسد خاکی تھے, کہ جن بھی اسٹڈی کر رہا تھا تمہیں اندر گھس کے, فرشتے بھی دیکھ رہے تھے, کوشچن کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا, آپ اس کو فری ول دے رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یو ڈو ناٹ نو what I know, so what I am entering into this person that will compel you to bow before. تو جب تک وہ فلیٹ تھے, لائف لیس تھے آدم علیہ السلام, تب تک کوشچن ہو رہا تھا کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈالی جا رہی ہے جس دیکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ اٹھے کھڑے ہو جائیں, تو وہ ایک ایسا میریکل تھا کہ ایک دم اس کے سامنے جھکنا ویسے بھی واجب. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ شعور آ گیا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا, ہم نے آدم علیہ السلام کو جانوروں کے نام سکھائے. جانوروں کے نام کیسے سکھائے, کب سکھائے, کیوں سکھائے؟ اور یہ جانوروں کے نام سکھانے کی بات ہی کیوں ہے, کیوں یہ نالج ٹرانسفرنس کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شعور جو دنیا جہان کی کریشن سے پہلے کا تھا, وہ عنایت کر دیا. اب یاد ہی کرانا ہے, میں نے خالی میمورائز کرانا ہے, جیسے آقا علیہ السلام کو کہا اے نبی یاد کیجئے, اس کو بھی میں نے خالی یاد کرانا ہے. تو وہ باقی چیزوں سے سپیریئر anybody, any being would see it
کلیئرلی کہ او مائی گاڈ اس کو تو اس لیے یہ یاد آ گیا ہے یا یاد کرا دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر تو وہ عمر ڈال دیا کہ جس میں اس کو اگر اللہ تعالیٰ یاد کرنے کا کہیں گے تو وہ یہ بھی یاد کر لے گا کہ ابلیس بنا کب تھا اور ابلیس کی بلنڈرز کیا ہونے ہیں, ابلیس مجھے کب ڈسٹریکٹ کرے گا, یہ تک یاد کرایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس وہ عمر موجود تھا جس عمر کے تھرو وہ تمام اس ٹائم کو بینڈ کر کے فرام ایوری پارٹ اوپر ریلم آف فیٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنی قسمت, لوگوں کی قسمت, دنیا کی قسمت, آخرت کی قسمت. آقا علیہ السلام کو جب معراج پہ لے کے گئے تو آقا علیہ السلام کو جنت اور دوزخ دکھائی, جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ دکھائے, جنہوں میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے. وہ دکھائے کا کیا مطلب ہے, اس کا ادراک ان کو کیسے ہوا؟ کیونکہ جب وہ عرش مولا پہ گئے, جب دنیا کے اس ٹائم کو بینڈ کر کے اوپر واپس ریلم آف فیٹ میں آئے تو ان کو انسیپشن اور اینڈ ایسے ایک پلیٹ فارم پر لے آئے. تو ان کو دکھائے کا مطلب یہ ہے کہ he could clearly see it, he could access it and see it himself. وہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو آزاد بھی چھوڑ دیتے کہ آپ خود دیکھیں تو ان کو سامنے نظر آ رہا ہوتا جنت دوزخ اور سب کچھ, اور پوسٹ جنت پوسٹ دوزخ بھی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم کو ڈائلیٹ کر کے بینڈ کر کے واپس, اور جب انہوں نے واپس اللہ تعالیٰ نے نعمت واپس کرنی تھی دنیا کو, جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت دنیا کو عطا ہوئی تھی رحمت للعالمین کی, تو اس میں بھی خیانت نہیں برتی, این اسی وقت ڈال دیا جس وقت سے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے واپس دی, یعنی اس وقت لی تھی. And he easily comes back at the same time and lives the rest of his life here. And then he has the shuur, the revival of every single thing that لوگ کہتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. آقا علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ سکھا دے. اس چیز کو آپ سمجھیں کہ آپ کے اوپر آج کے بعد کیسی کیسی آیتیں کھل جانی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں مجھے کسی غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت کر دے ان دا شیپ آف. دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت بڑی کروشل آیت ہے جس پہ میں آپ کو توجہ لے کے جا رہا ہوں. اے نبی یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے عہد لیا تھا, یہ غیب کا علم نہیں ہے اور یاد کرایا جا رہا ہے, یاد کرایا جا رہا ہے وہ غیب کا علم جو آپ کے پاس بائی برتھ موجود ہے. It's a matter of reminding, جو آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں ان سے کہ اے نبی کہہ دیجیے ان سے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو مجھے اللہ تعالیٰ عنایت کرے. یعنی it is not my capability to have the ilm of غیب, it is the capability of the amar inside me, which is the shuur, the subconscious shuur of mine, which is far more superior than this worldly shuur. کیونکہ اس worldly shuur کو تو نہیں پتہ چلتا کل بارش بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اس امر کو اللہ تعالیٰ نے ٹریگر کرنا ہے اور اس کو تو سب پتہ چل جائے گا کہ قیامت کب آنی ہے. آقا علیہ السلام نے کہا ایسے اتنے 1500 سال 2000 سال اور ایک دن, 1500 سال اور ایک دن بھول گیا. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں اس وقت یہ ہوگا, آخری وقتوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. کیسے بتا رہے ہیں؟ غیب کا علم نہیں بتا رہے, وہ غیب کا علم نہیں بتا رہے. بیسیکلی وہ اس امر کو اللہ تعالیٰ نے ٹریگر کیا کہ یہ جو چیزیں بتانے کی میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ ان کو بتا دینا, پتہ تمہیں سب میں چلا دوں گا جب تم پتہ چلانا چاہو. It's just a matter of accessing a certain speed of light inside you to go and reach the realm of fate and see the fate and destiny and fortune and luck of every single person. یہ اب میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے ڈسکشن بھی کیا. This is how شعور, لا شعور, تحت شعور, conscious, subconscious, unconscious, souls, travel, time travel, space, existence, creator, creation, relationship between them, superiority of insan over the rest of the beings, why they had to bow, why did Iblis not bow, because he did not have such an amr inside it that it would remember or realize کہ واقعی یہ اس قابل ہے. اور اگر اس کے اندر وہ امر ہوتا تو ویسے بھی اس کا جھکنا نہ ہوتا, کیونکہ جس ہوا نے سجدہ نہیں کیا تھا, جس کے اندر امر ہے وہ ایک دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شرک ہو جاتا ہے. وہ ان بینگز کے لیے تھا کیونکہ ان کے لیے امر ربی ان کو ان کے سامنے ڈالا گیا تھا, پھونکا گیا تھا, انسرٹ کیا گیا تھا. Anyway, so this is how I tried to formulate تاکہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے کہ شعور, تحت شعور, لا شعور کیا ہوتا ہے. اور اب آپ ڈسکس کرنا تو کریں آپ. سر ابھی آپ نے جو یہ کہا کہ وہ شرک میں آ جائے گا اگر خود ہی یعنی کہ مخلوق مطلب انسان کو سجدہ کرے گا, تو سجدہ آدمی کا تو پتہ ہے نا. میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, ان کے فادر نے بھی کیا, کیونکہ یہ پہلے جائز تھا, تو بعد میں آپ صلی کی امت پہ حرام کیا گیا. کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں میں اوپر آسمان کی بات کر رہا ہوں. ابھی انسان کے آنے سے پہلے آدم کو حوا نے سجدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے حوا سے سجدہ نہیں کروایا. حوا کی کریشن سے پہلے سجدہ ہو. شیطان کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس میں وہ نہیں تھا, پہچان نہیں پاتے تھے, پھر اس میں تو شیطان کا کوئی قصور نہیں ہوا. ویسے جنات میں بھی ہوتے ہیں. قصور میں بتاتا ہوں, قصور یہ ہے کہ کمانڈ فالو نہیں کیا نا. قصور تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں تھا, قصور تو یہ تھا کہ اس کو جب کہا سجدہ کر تو سجدہ کر بھائی, تو کس منہ سے کھڑا ہو رہا ہے میرے سامنے.
اور جو دوسرے سجدے کی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دوں میں آپ کو, جو دوسرے سجدے دنیا میں جب بھی ہوئے سجدہ تعظیمی ہوئے, وہ اس چیز کے نہیں ہوئے کہ ایک بینگ نے دوسری بینگ کو اپنے سے سپیریئر کنسیڈر کر لیا. اور ابلیس کا قصور اس کی ایروگنس ہے, فقط اس کی ایروگنس ہے, اس کا غرور, اس کا تکبر ہے, اس کی لا علمی نہیں, اس نے اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ڈیفائی کیا. سر آپ نے جو کریشن والی بات کی مجھے وہ تھوڑی سمجھ نہیں آئی. آپ نے جو کہا کہ مطلب ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن کا پروسیس شروع کیا, مطلب مجھے وہاں سے تھوڑی کنفیوژن ہو گئی آپ کی بات سے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے بائی ڈیفینیشن کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کیسے ہوئی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی بھی کریشن یا اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اچھا ایسپیکٹ آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا, یہ جو نیچرل اکرنس آف دا لارڈ ہے نا, نیچر کی جو نیچرل اکرنس ہے, اس کو سائنس کوئنسیڈنس کا نام دیتی ہے. کیوں بگ بینگ کو بھی کوئنسیڈنس کہتے ہیں یہ؟ کیونکہ یہ سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کوئی being, supernatural being on its own without anything prior to it کیسے اچانک سے ایگزسٹ کر گئی. سائنس اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی کیونکہ سائنس مین میڈ ہے. ادروائز گاڈ کی ایگزسٹنس کی بھی ایک سائنس ہے. جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ سائنٹیفکلی بتاتے ہیں. وہ جو سپیریئر سائنس ہے وہ انسان ابھی اس تک پہنچ نہیں رہا, اس لیے انسان کو ایز از مان لے تو اچھا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی یہ سائنس انسان پہ کھلتی ہے. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو اس لیے اس سے پیچھے جایا نہیں جا سکتا کیونکہ بائی ڈیفینیشن جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس سے پیچھے گئے تو کوئی چیز اللہ سے بھی پہلے نعوذ باللہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو وہ ڈیفینیشن آف گاڈ پہ پورا نہیں اترتے. پھر تو وہ یہ تو بول سکتے نا کہ یہ تو بول سکتے کہ اللہ نے کریشن کا پروسیس شروع کیا کیونکہ وہ تو خود کریٹر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تو کریشن کا پروسیس شروع کیا. آپ پوائنٹ نہیں سمجھ. جو ایگزسٹنس آف اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد کریشن کا پروسیس شروع ہوا. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں, سائنس بھی کہتی ہے, سب کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے اس کی بگننگ کیا ہے یہ ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتی, ورنہ گاڈ کی ڈیفینیشن پہ گاڈ پورا نہیں ہوتا. اس لیے یہ کہنا واجب ہے اگر آپ گاڈ کو مانتے ہیں کہ اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے. یس سر, وہی اول ہے وہی آخر ہے. بے شک جی, وہ جو اول ہے دیکھیں اول کیا ہوتا ہے, ون, فرسٹ. ون کیا ہوتا ہے 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95. ڈیسیمل فریکشنز میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ جو 99 صفات ہیں یہ 0.99 سے 1 تک کا سفر ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو 99 نیمز میں سپلٹ کر کے دکھایا کہ میری وننس جو ہے ان 99 ناموں 0.99 ڈیسیمل فریکشنز پہ تم لوگوں کو تصور کرنے کے لیے کافی ہے کہ میری یہ 100 صفات میرے ایک ون کو بناتی ہیں. اس سے پیچھے نہیں جانا. اس سے پیچھے تم اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ تمہارے اندر جو امر ہے وہ میرے ایک کے بعد کا میں نے دیا ہے. اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے لاجیکل. میں اسلام کو ایبسٹریکٹلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کتنا ایکوریٹ ریلیجن ہے کہ انسان کی کریشن اللہ تعالیٰ کی وننس کے بعد آتی ہے, وہ امر ہی وننس کے بعد آتا ہے. تو یہ امر جو نالج ہے یہ اس وننس سے پیچھے کی سوچ ہی نہیں سکتا. یعنی میں آپ کو تیسری جماعت کے بچے کو فرسٹ سے لے کے تھرڈ تک کے گریڈ کا سوال پوچھ سکتا ہوں, تھرڈ سے ففتھ تک کا بھی پوچھ سکتا ہوں, پی ایچ ڈی کا بھی پوچھ سکتا ہوں. گریڈ 0 سے پیچھے کا کیسے پوچھوں کیونکہ اس کی سمجھ ہی نہیں تھی اس سے پہلے کہ پیدائش سے پہلے جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پاپا ہاؤ واز آئی بورن, how can I tell him because he was not even there, he would have to go through a natural process to know how he was born. تو میں فنکاری کیا کر دوں گا, وہ پرندہ دے گیا آسمان سے, دعا میں نے کی تو آپ آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اگر میں انیٹمی سمجھانا شروع کر دوں گا, ایمبرولوجی سمجھانا شروع کر دوں گا تو اس کو سمجھ نہیں آنی نا, کیونکہ اس کی سمجھ ہی شروع ہو رہی ہے 2 سال کی عمر سے, 3 سال کی عمر سے. میرا نالج اس کی ایگزسٹنس سے بھی پہلے کا ہے. اب میں جب اسے کہوں کہ بیٹے تم آسمان سے آئے تھے تو وہ مانے گا. کیوں؟ کیونکہ میں بات ہی اس کے ایگزسٹنس سے پہلے کی کر رہا ہوں. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی 0.0 سے لے کے 0.99 تک اور 1 تک اللہ کی جو ایگزسٹنس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اس کے بعد کا شعور رب ٹرانسفر کر رہا ہے. اس سے پہلے کا شعور صرف رب کے پاس ہے. تو یہ جتنی بھی قیاس آرائیاں کرے یہ فکشن ہے, یہ فسانہ ہے, یہ کہانی ہے, یہ داستان ہے, یہ شاعری ہے, یہ حقیقت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے. جیسے ابلیس واقف نہیں تھا, ابلیس کے اندر امر نہیں تھا, ہینس وہ نہیں جھکا. بالکل میں نے اس میں ایک شعر لکھا تھا, میں آپ کو سناتا ہوں. اور اس شعر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب سے انسان کو عقل آئی ہے انسان اللہ تعالیٰ کو تخلیق کر رہا ہے اپنے دماغ میں, کبھی قرآن پاک سے, کبھی بائبل سے, کبھی کسی چیز سے, کبھی نیچر سے. ہم گاڈ کا ایک امیج تخلیق کرنے میں مصروف ہیں. تو اس کانسیپٹ میں میں نے شعر لکھا تھا کہ مصروف ہے انسان بھی تخلیق خدا میں, مصروف ہے انسان بھی تخلیق خدا میں, لیکن والعصر اس سے سراسر نہ بن سکا. یعنی قسم ہے زمانے کی
جس مرضی زمانے میں انسان چلا جائے اس سے گاڈ کریٹ نہیں ہو سکے گا. گاڈ از ٹو بگ ٹو کریٹ ان اے ویری اسمال مائنڈ آف اے ہیومن بینگ. اس کی چھوٹے سے دماغ میں اتنی بڑی چیز تخلیق بھی نہیں, تصور بھی نہیں کی جا سکتی, کریٹ بھی نہیں کی جا سکتی, جس پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے کہ ارے یار یہ تو میں نہ بھی مسلمان ہوتا یہ سوچ کے مسلمان ہوتا کہ بھائی یہ تصور اتنا کریزی ہے, اتنا میگنیفیسنٹ ہے, اتنا انسین ہے. یعنی سینٹی میں آپ یہ چیز سینٹی میں رہ کے یہ چیز تصور, اس کے لیے انسین ہونا, اس لیے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, ملنگ ہو جاتے ہیں. وہ انسینٹی میں جانا پڑتا ہے اس چیز کو کنٹین کرنے کی. تو سر ابھی آپ نے لوسیڈ ڈریمنگ کا ذکر کیا تھا مطلب اس والے کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے سر لوسیڈ ڈریمنگ کا مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ نے کہا کہ ہم لوسیڈ ڈریمنگ کے تھرو مطلب جب سب کانشیس سے ملتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, لیکن سر وہ جو ٹیکنیک جو میں نے ابھی پوری ڈیٹیل نہیں پڑھی اس کی, لیکن جو میں نے ٹیکنیک پڑھی وہ یہ ہے کہ ہم خود ہی انڈیوس کرواتے ہیں لوسیڈ ڈریمنگ میں. وہ تو کسی کو کوئی ڈپریشن وغیرہ میں بھی تھراپی دی جاتی ہے اس لیے کروایا جاتا ہے, لیکن سر جب ہم خود کر رہے ہیں اپنی مرضی سے تو پھر وہ سب کانشیس سے ہمارے الائن کیسے ہو رہا ہے لوسیڈ ڈریمنگ کے اندر؟ دیکھیں انسان نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ جڑی بوٹیاں بھی ایسی ڈالی کچھ ادویات کے لیے کہ جس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہیں اور جس کے ایکچولی آرام پہنچانے اور شفا دینے کے پروسیس میں ایک سرٹن ڈس ایسوسیشن آف دا کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. مثال کے طور پہ انسان نے سائیکیڈیلک ڈرگس کو, جو کہ میڈیسن کے طور پہ ہیں, سائیکیڈیلک ڈرگس کو اپنے اس کنیکشن کے لیے یوز کرنا شروع کیا. انسان نے جڑی بوٹیوں کو اس کنیکشن کے لیے یوز کیا. انسان نے لوسیڈ ڈریمنگ اور یہ اونگ اور روح نکلنے سے بالکل پہلے, کیونکہ انسان کو پتہ چل گیا جب ہم سوتے ہیں تو روح نکلتی ہے, تو سونے سے پہلے ایک جھٹکے سے جاگنے کو کہ جیسے روح نکلنے والی ہو میں جاگ جاؤں, میری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اور انکانشیس سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ مجھے ڈیٹیچ ہوتی نظر آ جائے. جیسے مجھے وہ ڈیٹیچ ہوتی نظر آئے گی تو میرے کنٹرول میں, تو میں میری روح بھی میری ہے, میرے کنٹرول میں, اور میری کانشیس اسٹیٹ بھی, تو میں ان دونوں کو کوریلیٹ کر کے ہوا میں اڑ سکوں گا, پاسٹ پریزنٹ میں جا سکوں گا. یہ سپر نیچرل چیزیں اور سائیکیڈیلک ڈرگس جتنی انسان نے اصل میں میڈیسن کے لیے اتاری تھی, بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے, وہ انسان نے اس پورٹل کو, اس ڈائمینشن کو ایکسس کرنے کے لیے استعمال کی. اور بہت سے لوگوں نے اس کا یہ استعمال جو ہے ٹو کنیکٹ دا کانشیس ود دا سب کانشیس بائی ڈسکنیکٹنگ دیم فرسٹ, ڈس ایسوسیٹنگ دیم فرسٹ, ٹو سیپریٹ دیم ایز ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. یہ کر کے یہ چیزیں پریکٹس کر کے سیکھی, اور جو کچھ اس سفر میں اس جرنی میں نے دیکھا اس کو لکھا بھی, اس کو بیان بھی کیا تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ طریقے بھی ہیں, اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں کلیکٹیولی مین کائنڈ کیا کر رہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک, کلیکٹیولی بحیثیت کل وہ کچھ اچیو کرنا چاہیے. نیچرل انسان کی سرشت ہے کہ وہ کسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے مین کائنڈ. وہ لوگ جو سینسیبل ہیں, جو سینس رکھتے ہیں, جو مٹیریل سے کو مٹیریل نہیں لیتے, مٹیریل کو ٹول لیتے ہیں, اسباب جنریٹ کرتے ہیں اپنی مین کائنڈ کی سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے, اپنی شناخت کے لیے, سیلف ریلائزیشن کے لیے, سیلف ایکچولائزیشن کے لیے. اس چیز کے لیے مین کائنڈ جڑی ہوئی ہے. کوئی خلا میں پہنچ گیا ہے, کوئی مشینری لے کے خلا میں پہنچا ہے, کوئی چلے کاٹ کے خلا میں پہنچ چکا ہے, کوئی کہاں جا چکا ہے, معراج آقا علیہ السلام کی عرش مولا تک لے کے جا چکی ہے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمانوں پہ. کہ کلیکٹیولی مین کائنڈ ایک بہت بڑی اچیومنٹ لے کے بیٹھے بحیثیت کل انسان. اس میں کسی نے کیا ٹول یوز کیے, کسی نے کیا کیا, کوئی لوسیڈ ڈریمنگ کرتا ہے, کوئی نیند میں چلتے ہوئے جھٹکے سے جاگ جاتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, کسی کو ایپیلیپٹک اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ان اٹیکس میں کچھ چیزیں اپنی میموری سے بتاتا ہے. مجھے آدھے سر کا درد ہوتا ہے ایکسٹریم لیول کا, آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا, اس میں میرے ساتھ ایک سرٹن فیز ہوتا ہے, مجھے مورفین کے انجیکشن لگتے ہیں, وہ یہ بھی نارکوٹکس انجیکشن ہے, تو یہ مجھے کسی ایک اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں, میری پھر کانشیس سب کانشیس کنیکٹ ہوتی ہے. میں کئی باتیں آپ سے ایسی کرتا ہوں جو میں نے اس دوران فیل کی, کہ جب مجھے ہیڈ ایک سیویئر ہوتے تھے, میں کہتا یہ ہیڈ ایک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کچھ میسج کراس کر رہے ہیں جس میسج کے لیے میرا برین ریڈی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے میری باڈی بہت ویک ہے. وہ جب میسج اندر سے باہر یا باہر سے انٹویشن کی صورت میں آتا ہے تو وہ مجھے اتنے زور کا ہیڈ ایک دیتا ہے کہ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں پین کلر لیتا ہوں تو وہ پین تو سنوز ہو جاتا ہے, وہ میسج کراس ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ میسج میرے کئی حاشیے سیدھے کرتا ہے. آپ یقین کریں 70% میری جو نیچر پہ جو غزلیں ہیں, شعر ہیں, وہ سارے انہی مائیگرین کے 2.5-3 مہینوں کے اینول فیزز میں, جس میں مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ یہ جو میں نے شعر سنایا مصروف ہے انسان بھی تخلیق خدا میں, یہ ایک سین آدمی کا شعر نہیں, یہ اس انسینٹی کے لیول کا شعر ہے. جب آپ کے اوپر کچھ چیزیں کرتے ہیں او مائی گاڈ. یہ تو میں آپ کو 2-3 شعر اسی ریفرنس میں سناتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو, بشر نے پار کیا جب زوال کی حد کو, فلک سے معجزہ بھی کارگر نہیں آیا. میں روشنی ہوں, میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا, میں لوٹنے کے لیے, اٹس اے پراپرٹی آف لائٹ ٹو ریفلیکٹ, میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا, میں روشنی ہوں ٹھہرنے ادھر نہیں آیا. آئی ایم سپوز ٹو گو بیک, آئی ایم پروڈکٹ آف لائٹ. میں دنیا میں آؤں گا, ٹکراؤں گا, واپس جاؤں گا. میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا, میں روشنی ہوں ٹھہرنے ادھر نہیں آیا. مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا, مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا, میرے لیے تو کوئی نامہ بر نہیں آیا. I did not need an angel to communicate. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی جگہ پہ بلا کے میسج کراس کر دیا تھا.
مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا, میرے لیے تو کوئی نام ابر نہیں آیا, پس فلک کو میرا منتظر ہے جانتا ہوں, پس فلک کو میرا منتظر ہے جانتا ہوں کہ آج بھی میرا ذریعہ گھر نہیں آیا. That I'm supposed to go back and I'm lost in this world. It's this distraction. اور مجھے گھر بھی یاد آتا ہے, گھر کو میں یاد آ رہا ہوں, وہ مجھے واپس گھر بلا رہا ہے, مجھے میسیجز اکراس کر رہے ہیں, مجھے ہیڈیکس ہو رہے ہیں کہ آ جاؤ واپس, اب you're wasting time, you're supposed to do something in time and come back home. تم نے دنیا کو گھر بنا لیا, اور اصل میں میرا گھر کوئی اور تھا, میں کہیں اور سے آیا تھا. We know that. یہ سارے میسیجز آپ کو ایسی سچویشنز میں اکراس ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں oh my God, you know what, there is a communication that I am missing out on, کیونکہ میں نے اپنے امی سے, اپنے ابو سے, اپنے بہن بھائیوں سے اتنی محبت ہے مجھے, میں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. میرے بچے, میری دنیا, میرے مقاصد, میرے ایمز, میرے ایمبیشنز, میرے ڈیزائرز, جبکہ the home is craving for you and you are actually inner, آپ کا is craving for home. Every night we sleep and it goes home and it wishes کہ یہ نہ ہی اٹھے, میں گھر پہ رہوں, لیکن اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں واپس کہ نہیں ابھی جاؤ, ابھی میں نے اس سے کوئی کام کروانا ہے, ابھی شاید اس کو وعدہ یاد آ جائے, شاید یہ لست بربکم یاد کر لے, شاید اس کے اوپر اپنے اوپر کوئی مقصد طاری کر لے, اور یہ شاید جلدی اپنے الارم کلاک سے پہلے ایگزٹ لے کے میرے پاس آ جائے, سرخرو ہو جائے, میں اس کو ریوارڈز دوں, اس کو میں فرشتے بھیجوں اس کو عزت سے شرف سے بلانے کے لیے کہ آؤ ایک میرا مجاہد آ رہا ہے, میرا کوئی خاص آدمی آ رہا ہے, خاص بندہ آ رہا ہے, میرا کوئی محمد علی جناح آ رہا ہے, میرا کوئی اقبال آ رہا ہے. میں زیادہ بڑے لوگوں کے نام نہیں لے رہا, میں ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو ہم بن سکتے ہیں لیکن نہیں بنتے کیونکہ ہم مٹیریل دنیا میں پھنس گئے ہیں, ہم معاشی میں پھنس گئے. یہ سارے میسیجز قرآن پاک, انبیاء در انبیاء, یہ امام در امام, خلفاء در خلفاء, یہ سائنس سینٹس, یہ اولیاء در اولیاء, یہ سب آ کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ گھر جانا ہے, گھر جانا ہے, گھر جانا ہے. It's not home. It's not home. Home is calling you. وہ اسٹیون اسپیلبرگ کا جو ایکچولی ترا امتیاز ہے نا, جہاں سے وہ مشہور ہوئے تھے, بہت پرانی فلم ہے, اس کا نام ہے E.T. ایکسٹرا ٹیریسٹریل. اس نے بتایا کہ ایلین آتا, اور وہ ہمیشہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں E.T. ہوم, E.T. ہوم. ہمیں ہماری روح ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہے, ایلین ہے ہماری روح. وی آر ناٹ فرام دس ورلڈ. ہم ایک یو ایف او میں آئے ہیں, یہ ہماری یو ایف او ہے. The alien wants to go back home, but our UFO has fallen in love with this planet, and we see these UFOs dying. We have buried so many UFOs of our own beloved family members, and yet we forget that the alien needs to go back to the planet it came from. It's home. ہم اس کو گھر جانے نہیں دے رہے, ہم قید کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو. اصل میں اس کو ہم نے آزاد کرنا ہے. کیوں؟ مولا علی کو جب وار ہوا تو مولا علی نے پہلی چیز کیا بولی, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. Because he knew now it's going home. Now the alien is going home. The UFO is supposed to now end its journey here. It's expedition here. جو کچھ اس نے ایکوائر کرنا تھا کر لیا, بس اس نے کر. اور گھر میں ویلکم ہوگا اس کا. اتنے مدت 63 سال لگا دیے تھے واپس آنے, اور ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں یار 63, I'm too young. عمران خان 70 کا ہو گیا, تو 80 90 ہم اپنے بزرگوں کو ہم نے جانے نہیں دیا, ہم ان کو دعائیں کرتے ہیں مت جاؤ, جبکہ اصل میں we're supposed to go as early as possible, but on the right path, the right way, with respect, with dignity, with honor. Anyway, so سر یہ ڈریم سے ریلیٹڈ سر ایک سوال اور دماغ میں آ گیا لوسیڈ ڈریمنگ سے. سر ایک میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یعنی کہ وہی پلان سائنسز میں کہ ہمارا دماغ نا امیج کریٹ نہیں کر سکتا. مطلب میں نے اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے تو میں ڈریمس میں بھی نہیں دیکھ سکتی اسے. جبکہ چلے وہ اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے کہ ہم آپ اسلام کو دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی انسان بس کرنے کے دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ اسلام ہی ہوتے ہیں. لیکن سر اس کے علاوہ میں نے ایک سیکنڈ کوشچن ریپیٹ کریں. ہمارا برین اپنے طرف امیج نہیں بنا سکتا جو آپ نے دیکھا. مطلب میں کسی اس انسان کا امیج اپنے دماغ میں نہیں بنا سکتی جسے میں نے اپنی ریئل لائف میں کبھی دیکھا نہیں ہوں ڈریمس کے اندر. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اس بک میں لکھا ہوا تھا, جو سائنٹفک بکس کافی ساری پڑھی, ان میں سے کسی میں ہی پڑھا تھا میں نے, تو انہوں نے اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ لیا. لیکن جو میرے دماغ میں آپ سے کی بات ہے تو میں اپنی زندگی میں تو نہیں ملی آپ سے, اگر کسی کو آپ سے کو آپ سے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ سے کو ہی دیکھ رہا ہے. تو ایک طریقے سے یہاں سے تھوڑا مطلب چیز غلط ثابت ہوتی ہے. لیکن سر میرے دماغ میں یہ چیز اس کی بات آئی تھی کہ میں نے بہت دفعہ ڈریم میں آپ یہ کیوں کہتی ہیں آپ آقا علیہ السلام سے نہیں ملی؟ زندگی میں تو ملی نا, مطلب کون بول سکتا ہے کہ مطلب اس دوران زندگی میں ملا ہے, اس زندگی میں جو دنیاوی زندگی وہاں پہ تو مل سکتا ہے, عالم اربا میں تو نہیں پتا ملے ہوں گے, مجھے تو یقین ہے بلکہ ملے. آپ کو یقین ہے نا کہ آپ ملے؟ یس سر, ایمان ہے اس بات پہ الحمدللہ. ہے نا, تو پھر وہی عمل وہ نالج آپ کے اندر ہے نا, وہ آپ جب چاہے ایکسس کر لیں خواب میں. اسی طرح تو آقا علیہ السلام خواب میں آ جاتے ہیں. تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ میرے ساتھ ریئل لائف میں ایسا ہوا ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو مان لینا, کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں ڈال سکتا. نہیں سر, وہ تو اس بات پہ تو پورا یقین ہے, میں اس کی طرف اسی وجہ سے اس چیز پہ آئی تھی. لیکن سر جو میرے دماغ میں دوسری بات آئی وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ ریئل لائف میں ایسا ہوا ہے, پہلے میں نے کسی کو ڈریم میں دیکھا اور میرے دماغ میں اس کی شکل رہ گئی, اور پھر کچھ عرصے بعد واقعی میں وہ انسان میری زندگی میں ٹیچر بن کے آ گئے. تو میں ایک دم حیران ہو گئی تھی ان کی شکل دیکھ کے, یہ تو وہی ہے. لیکن پھر میں لگتا نہیں, میں چھوٹی تھی شاید وہ چیز نہ ہو, لیکن اگین وہ ڈریم ریپیٹ ہوئی ایگزیکٹلی, اور وہ وہی ٹیچر تھے. تو میں بہت حیران ہو گئی تھی اس بات پہ, اگر ڈریم ہم ریکریٹ نہیں کر سکتی دماغ کے اندر تو یہ میں نے کیسے دیکھ لیا تھا اتنے سال پہلے, جبکہ میں تو انہیں جانتی بھی نہیں تھی.
اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا, کچھ لوگوں نے اور بھی اس طرح سے بتایا ہوئے تھے اپنی ڈریم سے, ہمیں ڈریم میں کوئی پہلے مل گیا, زندگی میں بعد میں ملا. نہیں ڈریم میں آپ دیکھیں, میری بات یاد رکھیں, اب میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کی, ارواح ٹو برزخ سے یہ ہوئی تھی کہ عالم ارواح میں تمام روحیں اکٹھی پائی گئی ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور ارواح نکالی, پھر دوبارہ ہاتھ رکھا, پھر ارواح نکالی, کلیکٹیو. So these were brought out together, so they were together. اور اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا لست بربکم قالوا بلا, سب نے کہا یس. تو یہ ہم سب لوگ اکٹھے وہاں تھے. اب وہ دنیا میں آ کے کب ڈریم میں یا ریئل لائف میں ملتے ہیں, یہ وہ ڈسکشن ہے, یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جو ہمیں کبھی ملوائیں گے اکٹھے, کبھی نہیں ملوائیں گے, کبھی ہم اوپر ہی جا کے ملیں گے, کبھی خواب میں ملیں گے. کیسے کیسے لوگ ہمیں خواب میں ملتے ہیں, ساری زندگی ہمیں نظر بھی نہیں آتی. ایسے کریکٹر ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے خواب میں, وہ آپ کو نہیں نظر آتا, لیکن وہ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی اس میموری میں, خواب میں تو ایکسیس ہی وہی میموری ہوتی ہے جو ارواح کی میموری ہے, جو ارواح کی فلائٹ ہے, اور ارواح کی عالم ارواح کی اور عالم برزخ کی اور سپر نیچرل میموری ہے. وہ یو ایس بی ہے جو آپ کے اندر پلانٹڈ ہے, یہ وہ ڈرائیو ہے, ڈیٹا ڈرائیو ہے. تو خواب کو تو آپ ریئل ورلڈ سے اس طرح سے جوڑیں نہ, بلکہ جو خواب آپ کو دنیا کے لیول کے آتے ہیں وہ فرسٹ فیز آف ڈریم ہوتا ہے. میں نے آپ سے ڈریم والے چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا, جس میں اشارہ نے ہوسٹ کیا تھا جو شو, یہ 3 حصے ہوتے ہیں ڈریم کے, ارلی ڈریمز, مڈ ڈریمز اینڈ لیٹ نائٹ ڈریمز اینڈ لیٹ سلیپ ڈریمز. جو لیٹ سلیپ ڈریمز ہوتے ہیں وہ ڈریمز ہوتے ہی سپر نیچرل ایکٹیویٹی کے. کانشیس مائنڈ کو خالی ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, پھر کانشیس سے سب کانشیس میں انٹر ہوتے ہیں, اور سب کانشیس سے جو آپ سپر, جس کو میں ہائپر کانشیس اسٹیٹ کہتا ہوں, جس کو ضرور کہتے ہیں, میں اس کو ہائپر کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کہتا ہوں. وہ ہائپر کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ گفتگو ہی, ڈسکرپشن ہی, ویژوائزیشن ہی ارواح کی, برزخ کی اور realm of fate کی کرتی ہے. اس لیے یہ کوئی, it's not a big deal that you see somebody in your dream which you never could have seen in this world. ایک کوشچن آج لیتے ہیں, سر تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک کوشچن لیتے ہیں, وہ جاوید احمد غامدی اسپیڈ آف صاحب, لائٹ سے جو ڈریم میں ٹریول کرتے ہیں. کیونکہ میں آتا ہوں اس پہ. جاوید احمد غامدی صاحب ریلیٹس واقعہ معراج ود ڈریم ایلیبریٹ ڈسپیک. اچھا, جاوید احمد غامدی صاحب بہت مزے کے, بہت وائز آدمی ہیں, بڑے کلیور آدمی ہیں, بڑے مطالعہ ان کا, لیکن ڈفرنس آف اوپینین وہ بیشتر علماء سے بھی رکھتے ہیں, جو کہ ان کی پرسنالٹی کی خوبصورت بات ہے میرے لیے. I like people who have an opinion of their own, who think beyond the visible, beyond the regular, beyond the prevalent, beyond the acceptable. یہ خاص برینز ہوتے ہیں, خاص لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص کر نوازی ہوتی ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی ایکسپلینیشن, سائنٹیفک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ ویژن تھا. اس چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کہتی ہے ویژن تھا. میں تھوڑا سا اس پہ آج ٹچ کروں گا, پھر ہم معراج کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. معراج کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ معراج میں آقا علیہ السلام نہ صرف اپنی جسد خاکی بلکہ اپنے لباس کے ساتھ آسمان پہ جاتے ہیں, اور لباس کے ساتھ اپنے, اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی حرمت اتنی عزیز ہے کہ ان کو ایز اٹ از اوپر لاتے ہیں, ایز اٹ از نیچے لے جاتے ہیں. دیٹ از واٹ کنفیوزز پیپل کہ یہ پاسبل نہیں ہے. فرکشن سے کپڑے کیوں نہیں پڑتے انسان کے جب انسان اگر ایسے ٹریول کرتے ہیں؟ کپڑے تو کپڑے ایٹماسفیرک پریشر سے اسکن کی نہیں برسٹ ہو جاتی, کسی کنٹرول ویسل میں نہیں, وہ اسپیس شپ میں نہیں جا رہے, وہ اللہ تعالیٰ کو ایز لے کے جا رہے ہیں, اسپیڈ آف لائٹ سے براق سے لے کے جا رہے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ سے اگر باڈی ٹریول کر رہی ہے تو کیسے؟ مسئلہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں ٹائم ٹریول ہوتی ہے. آج تک انسان یہ سمجھتا رہا تھا کہ ٹائم ٹریول شاید اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے. ٹائم ٹریول ایسے نہیں ہوتی باڈی میں, باڈی کے ساتھ آسمان پہ جانے سے. ٹائم ٹریول ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی جو روح ہے, let me just quickly touch that topic, اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. یہ آپ کی باڈی ہے, اس نے ایک چیز کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, جس چیز کو ہم روح کہہ رہے ہیں. یہ روح اسپیڈ آف لائٹ کی کنیٹکس رکھتی ہے, جو ایسے اس کی مولیکولر موشن اسپیڈ آف لائٹ کا جو نظر ہی نہیں آتا, اتنا فاسٹ ہے اور اتنا براڈ ہے. وہ جب تک لائٹ کسی چیز سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی تب تک یعنی وہ چیز ہمیں دکھتی ہے, لائٹ نہیں ایز دکھتی, کیونکہ وہ اس لائٹ کیسے دکھ سکتی ہے جبکہ دکھنے کا پروسیس ہی کسی چیز سے. اب میرا ہاتھ آپ کو کیوں دکھ رہا ہے؟ اس سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے جو گزرتی جا رہی ہے وہ اس کی شیپ ڈرا کر رہی ہے, جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ اس کے فیچرز جس کلر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ کلر کا شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور جو کلر ایبزارب ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. یہ لائٹ کا ریفلیکشن کا اور ویژن کا پروسیس, رائٹ. اب جیسے آپ کی باڈی کے اندر لائٹ کی کنیٹکس چل رہی ہیں, اور آپ کی آؤٹر باڈی یعنی یہ جو خاک ہے, یہ جو خاکی باڈی ہے, اس کی کنیٹکس اتنی تھک ہے, اس کے اندر سے ہوا بھی گزر نہیں سکتی, اس کی کنیٹکس اتنی تھک ہے. اس کے مولیکولر موشن ضرور ہے, اس کے بھی مالیکول ایسے موو کر رہے ہیں, حرارت کر رہے ہیں, تبھی میں زندہ ہوں. یعنی میری ہارٹ بیٹ کیا کرتی ہے؟ ایک ریزم جنریٹ کرتی ہے, پوری باڈی میں مولیکولر موشن لے کے آتا ہے. ایسے کر کے میرے سارے مالیکول موو ہوتے ہیں, سارے مالیکول موو ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. اور بخار کب ہوتا ہے آپ کا؟ جب آپ کی
मोलेकुलर मोशन ज्यादा हो जाता है, बॉडी हीट जनरेट करती है, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है, तो आप ठंडी पट्टियां रखते हैं, पानी रखते हैं, या ऐसी गोलियां खाते हैं कि जो आपकी हीट, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसको रोके किसी तरीके से। आपका जो नब्ज तेज हो गई है, तेज हार्ट बीट तेज हो गई है, वो मोलेकुलर मोशन तेज हो गया, आपकी बॉडी हीट, ये मोलेकुलर मोशन हार्ट बीट से जनरेट होता है। इसलिए जब हार्ट बंद हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का मोलेकुलर मोशन स्लो होते 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 डेड यानी सूखना शुरू हो जाती है। बॉडी की हीट भी कोल्ड हो जाती है बॉडी, क्योंकि वो हीट ही मोलेकुलर मोशन की वजह से। अब ये जो मोलेकुलर मोशन है और वो जो लाइट का मोलेकुलर मोशन है, किनेटिक्स है, वो बहुत डिफरेंस है उसमें। जैसे ही आप अपने इस मोलेकुलर मोशन को स्पीड ऑफ लाइट के मोलेकुलर मोशन से यूनाइट करेंगे तो आप इनविजिबल भी हो जाएंगे और इनफिनिट भी हो जाएंगे, आप टाइमलेस भी हो जाएंगे। आप स्पीड ऑफ लाइट से, वक्त की घड़ी जो है वैसे जो टक टक ऐसे चल रही है, वो थम जाएगी आपकी। आप उसके अंदर क्या कुछ करके आ जाएंगे, घड़ी एक सेकंड भी पूरा नहीं करेगी, आप उसमें दुनिया जहान ट्रेवल करके आ जाएंगे, वो भी घड़ी वहीं की। और इतना महराज पे तो वो इतने ही बरस गुजार के आए, वो घड़ी का सेकंड ऐसे चेंज नहीं हुआ था और वापस आ जाते हैं। वो वापस आसमानों से नहीं आते एज सच। जैसे आप टाइम में पीछे जाएंगे दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने इस आज की डिस्कशन के शुरू में कहा एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस फैब्रिक ऑफ टाइम। ये स्पेस दुनिया है, मैंने टाइम से निकला तो दुनिया यहाँ पे है ही नहीं, वो जन्नत है, वो आसमान है, वो फलां है, वो ये जगह है, वो फलां जगह है। वो यानी दुनिया ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। ये सूरज है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम। अब इमेजिन करें कि और ये पूरा सूरज भी, सोलर सिस्टम भी एक कॉस्मोस में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जहां पे दुनिया एक सेकंड में थी, अगले सेकंड में वहां है नहीं, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ गई और दुनिया से जा चुकी है। अब जैसे मैं टाइम से निकला तो यहाँ पे दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं वक्त में पीछे चला गया, वहां पे क्या पता दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि मैंने अपने मोलेकुलर मोशन को स्पीड ऑफ लाइट से इन्फिनिट किया तो दुनिया से मैं डिटैच हो गया, अब दुनिया है ही नहीं। उस सन में, जिस सन में मैं गया हूँ, उस सन में दुनिया शायद क्रिएट ही नहीं हुई थी, या उस सन में गया हूँ जब दुनिया खत्म भी हो चुकी है, तभी जन्नत और दोज़ख दिखाया गया। आई स्टेप आउट ऑफ टाइम। महराज मीन्स कि आप वक्त से बाहर आ गए, आपके सामने क़यामत, जन्नत, दोज़ख सब कुछ, वही लोग जो अभी पैदा भी नहीं हुए वो हशर में पाए गए हैं, वो देख रहे हैं इस्लाम जन्नत में भी दोज़ख में। वो कैसे? क्योंकि वो टाइम की कैद से निकल के ये सब चीजें ऐसे प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई देख। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब गांधी साहब क्यों इसको ड्रीम कहते थे, क्योंकि वो समझते हैं टाइम ट्रेवल किसी स्पेस शटल में होता है। अब जाके साइंस को पता चल गया कि नोकीले से स्पेस शटल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाने की जरूरत है जिसमें बॉडी किनेटिक्स, सोल की किनेटिक्स के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर आ जाएंगे। बुराक जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड बुराक का सिंबॉलिक है, उसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, बर्क से निकला है वो। तो बर्क रफ्तारी का मतलब ये होता है कि आप रोशनी, नूर की स्पीड से। वो मेरे वालिद साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, सुना है नूर की रफ्तार सबसे तेज होती है, what we know is speed of light। जी सुनिएगा, उनका फलसफा कितना तगड़ा है। अदीम हाशमी साहब का शेर है, सुना है नूर की रफ्तार सबसे तेज होती है, कहा तुमने तखय्युल की कभी रफ्तार को देखा। अदीम साहब क्या कहते थे कि स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट स्पीड तखय्युल की है। कैसे भला? अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने देखा हुआ है। जैसे मैं उनसे कहूँ इस्लामाबाद या लाहौर, तो वो पहुंच जाएंगे, उनके सामने वो इमेजरी खुल जाएगी। लाइट को पहुंचने में फिर भी कुछ वक्त लगेगा, अमेरिका से इस्लामाबाद पहुंचने में माइक्रो सेकंड्स लगेंगे, मिली सेकंड्स लगेंगे, वट एवर। आपकी सोच को वो स्प्लिट माइक्रो सेकंड भी नहीं लगा, आपको इस्लामाबाद याद आ गया, आपको फैसलाबाद याद आ गया, आपको लाहौर याद आ गया। आपकी थॉट जो है वो आपको लाइट से भी पहले ले जाती। जो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, कुन, मैंने कुन कहा और वो क्रिएट हो गया। तो अल्लाह ताला की का तसव्वुर करने पे क्रिएट हो गया। लाइट तो अभी पीछे ही रह गई ना, लाइट तो अभी निकलेगी, फोटॉन्स ट्रेवल करेंगे, वो भी किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगे, किसी वेव में ट्रेवल, किसी वक्त में ट्रेवल। थॉट तो उसी इंस्टेंस में थॉट ने इमेज जनरेट कर दिया, उसको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा। अदीम हाशमी ने अपने शेर में बड़ा खूबसूरत तरीके से बात। सो जो मेराज का कॉन्सेप्ट है, वो अल्लाह ताला ने कहा महबूब को कि आ जाओ, तो अभी वो थॉट पहुंची तो महबूब पहुंच। लाइट तो बड़ी मोहताज सी चीज रह गई अल्लाह ताला के कमांड के सामने, क्योंकि कमांड क्या है? तसव्वुर है, वांट है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने कहा मुझे महबूब चाहिए, तो महबूब पहुंच गए। वो फिर ये सिंबॉलिक बातें हैं कि लाइट से ट्रेवल किया है, ये किया। अल्लाह ताला की कमांड इज लाइक आवर थॉट। हम सोचते हैं तो हमारी सोच वहां उस शहर में, उस मुल्क में, उस चांद, अभी सोचे चांद पे आप पहुंच गए, मरीख सोचे आप मरीख में पहुंच गए, सैटर्न सोचे, अब इस लाइट, अर्थ से लाइट को पहुंचने में टाइम लगेगा। मैंने सैटर्न कहा, सैटर्न पे आप पहुंच गए, आपको सैटर्न नजर आ गया। मैंने सन कहा, आप सन को पहुंच गए। सन लाइट को पहुंचने में इतना टाइम नहीं, यानी इतनी जल्दी सन लाइट अर्थ पे नहीं पहुंचती जितनी जल्दी आपकी सोच सन पे पहुंच जाती है। दिस इज हाउ फास्ट गॉड, ये तो इंसान की सोच है, इमेजिन करें गॉड की सोच के कितनी जल्दी पहुंच जाती है। क्या खूबसूरत बात है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये किसका है? ये डेकार्ट है, डेकार्ट, राइट? फ्रेंच फिलोसोफर थे ना डेकार्ट। आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। खूबसूरत बात की आपने। मैं तसव्वुर
کرتا ہوں, کوشچن کرتا ہوں. اصل میں یہ یا ریکارڈ اس یہ جو لیٹن میں فرینچ میں جو کوگنیٹو کیا تھا, ارگو کوگنیٹو سم, ایسے کچھ ہے نا, آپ نے فرینچ لکھی ہے اس کی, آئی تھنک دیئرفور اینڈ فرینچ کیا کوگنیٹو ارگو سم. یہ دیکھیں کوگنیٹو کیا ہے جس کو ہم کوگنیزنس کہتے ہیں, کوگنیٹو سینس, یعنی میں سوچتا ہوں, تصور کرتا ہوں, کوشچن کرتا ہوں, ریزن کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں. تصور اٹ از پروسیس آف تھنکنگ, کوگنیشنس کی بات ہوگی. آئی تھنک دیئرفور آئی ایم, کہ میں ریزن کروں گا تب میری ایگزسٹنس ہے, میں ایسے ہی نہیں جاؤں گا, میں ایسے ہی نہیں کچھ چیز مانوں گا, میں ریزن کروں گا. اینی وے بٹ دا پوائنٹ از دا تھاٹ, دا اسپیڈ آف تھاٹ آف دا لارڈ آلمائٹی, اس سے اوپر تو یعنی لائٹ کو بھی کریٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوچا اور لائٹ کریٹ ہوگی. لائٹ تو بہت بات کی بات ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کریٹ کرنے میں یا محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے کسی لائٹ کی محتاجی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ محتاجی سے مبرہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ ہو گیا. تو اب غامدی صاحب کا سوچنا یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس طرح سے فلسافک اینڈ اسپرچل اور تصوف کی گفتگو نہیں کرتے, وہ ذرا لاجک کی گفتگو زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ, ایک انسان, ایک بشر, ایک پرسن کیسے آسمان سے عرش اللہ سے ہوا ہے. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں تسلیم کرتے, تبھی وہ مہدی علیہ السلام کے جانے اور آنے کو تسلیم نہیں کرتے, کہتے میں نہیں مانتا, کیونکہ ان کی ڈسکشن میں زیادہ سائنس انوالو ہے. the way I've seen it. وہ حدیث کو بھی سائنس کے میٹر پہ ان کی ایک سائنس ہے جس پہ وہ حدیث کی آتھینٹسٹی یا قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں. So the point is کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آقا علیہ السلام کو دنیا سے عرش پہ بلانا is not even time bound. ٹائم بھی بڑی محتاجی تخلیق ہے یا مخلوق ہے جو بحث ہے. For God to decree a matter it's kun and it happens. So anyway, غامدی صاحب کا تھوڑا سا اس میں ڈفرنٹ ہے.